إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. میرے دینی بھائیوں، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کے لیے یہ بات مقدر ہے کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، اور پہلے انسان سے ہی اس کی انسانیت سے دشمنی بالکل واضح ہے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا، اور ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آ کر، مختلف جہتوں سے آ کر، مختلف راستوں سے آ کر ان کو اللہ کی سبیل سے، اللہ کی صراط سے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا یہ ہٹانا اور دھوکہ دینا، گمراہ کرنا دو اعتبار سے ہے، ایک عقیدے کے اعتبار سے، عقیدے کی راہ سے، اور دوسرے عمل کی راہ سے، کیونکہ انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور دوسرے اعمال۔ لہذا شیطان اس بات کی کوشش کرے گا کہ انسان کے عقیدے اور عمل دونوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک طرف تو اس کے عقیدے پہ حملہ کرے گا، اس کو شک میں مبتلا کرے گا، اس کو شرک میں مبتلا کرے گا، اس کو انکار تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ کا بندہ وہ کام کرے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنے سے رک جائے جو اس نے کرنا چاہیے۔ یہ پوری کوشش شیطان کی ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ اختصار کے ساتھ اگر کوئی آدمی جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو شرک، کفر یا نفاق، ان تینوں میں سے کسی چیز میں مبتلا کرنا، پھر عملی اعتبار سے جو کام کرنا چاہیے اس سے روکنا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کام کا کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جس راستے پر شیطان چلا ہے یا جس راستے کی شیطان دعوت دیتا ہے اس راستے پر مت چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، انسان کا برا چاہتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے میں ایسا کروں گا، اور اس کی خبر خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ انسان کو بھٹکا کے رہوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور جیسے کہا کہ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں ان کے لیے میں گمراہیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔
تو شیطان نے خود کہا ہے وہ بھٹکائے گا، وہ برائیوں کو مزین کر کے دکھائے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائے گا. اس نے خود اقرار کیا اس بات کا. اس سے زیادہ ثبوت اور کیا چاہیے؟ اور اس کی خبر دینے والا کون ہے؟ اس کی خبر دینے والا اللہ ہے. اللہ نے خود اس بات کی خبر دی ہے. پھر انسان کی تاریخ میں ایسا واقعہ ہو بھی چکا ہے کہ پہلے انسان کو جنت کی نعمتوں سے محروم کرنے کی کوشش کرنے والا کون تھا؟ ابلیس، شیطان. اور اس میں کامیاب ہو گیا وہ. اس نے انسان کو جنت سے محروم کر دیا، جنت سے نکلوا دیا. اسی لیے اللہ نے کہا کما اخرج ابویکم، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوایا ہے، تم کو گمراہ نہ کر دے، تم کو جنت سے محروم نہ کر دے. شیطان کی کوشش ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برائیوں کی اور بے حیائیوں کی تاکید کرتا ہے. شیطان تم کو ایسے کام کرنے کو کہتا ہے جو برے ہیں، والفحشاء، اور جن میں بے حیائی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو مجبور کرتا ہے، تم کو ایسی چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بلا علم کچھ بھی کہنے لگ جاؤ. یعنی شیطان انسان سے برے کام کرواتا ہے، بے حیائی کے کام کرواتا ہے، اور پھر اس پر مزید یہ کہ برائیاں کرنے کے بعد اللہ پر اپنی طرف سے جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے. آدمی ایک غلط کام کرتا ہے، پھر اپنی غلط کام کی مدد کرتے ہوئے اس کی تائید میں اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے لگتا ہے. سود لے گا، کہے گا غلط کیا ہے اس میں، اللہ نے کہا منع کیا اس کو. اپنی طرف سے اللہ پر آدمی جہالت میں آ کر، ضد میں آ کے ایک غلط کام کرتا ہے، اور غلط کام کی مزید تائید کے طور پر اللہ پر جھوٹ بھی باندھنے لگتا ہے. کتنی بدعات ہیں آدمی گھڑ لیتا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولنے لگتا ہے. اللہ نے منع کدھر کیا ہے؟ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کی. تو اللہ پر جھوٹ باندھنا، برائیاں کرنا، شیطان انسان کو دونوں چیزوں میں ابتلا کرتا ہے. ایک تو گناہ کرواتا ہے، دوسرے شریعت میں تحریف کرواتا ہے. غلط نظریات کو حق ثابت کر کے اس پر جمنے والا انسان کو بناتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تم کو یہ کرواتا ہے کہ تم اللہ پر وہ کہنے لگ جاؤ جو تم جانتے نہیں، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بھی فتوے دینے لگ جاؤ، ناحق کو حق کہنے لگ جاؤ، حق کو ناحق کہنے لگو، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے والے بنو. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 169 ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حربہ کیا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ سماج میں بے حیائی پھیلے، سماج میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو، لوگ ایسے کام کریں کہ جو اسلامی شعار سے گرے ہوئے ہوں، اسلامی اصولوں سے گرے ہوئے ہوں. مسلمانوں سے وہ کام کروائے جو حیا اور اخلاق اور کردار سے گری ہوئی ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج علم کی ترقی، ایجوکیشن کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، معاشیات میں عالمی سطح پر ترقیاں، آپ دیکھیں گے کہ آج میڈیا کے اثر سے اور کئی اور چیزیں ہیں جن کے اثرات سے مسلمان نوجوانوں میں، بچوں میں اور بچیوں میں ایک بے حیائی اور ایک گندا مزاج اور ایک نجاست کا مزاج پیدا ہو رہا ہے. اخلاقی گراوٹ نوجوانوں میں آ رہی ہے. کالج میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والی بچیاں، کال سینٹر میں جاب کرنے والے نوجوان مرد اور خواتین، ان کے اندر بلکہ بستی بستی میں بھی، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، فلموں کے اثر سے اور اسی طرح سے بہت سارے معاشرتی خرافات جو مسلمانوں میں پھیل رہے ہیں اور آزادیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں یعنی لڑکوں میں اور لڑکیوں میں بے حیائی اور بے راہ روی عام ہو رہی ہے. لڑکوں میں، لڑکیوں میں، اسکولوں میں افیئر چل رہے ہیں. یہاں سے چٹھی جا رہی وہاں، وہاں سے چٹھی آ رہی یہاں.
کالج کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، اسکول کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، اور بستیوں میں آمنے سامنے کی بلڈنگز ہیں ان کی کھڑکیوں میں سے کیا ہو رہا ہے۔ آج عام طور سے یہ بے حیائی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، لوگ اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ نکاح کا مشکل ہونا بھی اس کے اسباب میں سے ہے کہ جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور دہیج کی لعنت کی وجہ سے جوان بچیاں گھروں میں ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے جذبات ان کے دل میں تو ہیں، پھر ورغلانے والا شیطان ورغلاتا ہے، اور پھر سامنے ایسے اسباب دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی اپنی طرف لبھا رہا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو آپس میں اس طرح کے تعلقات جو غیر شرعی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا ابتدا ہے، اور اس کے بعد میں ساری چیزیں آگے شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زنا تک معاملہ چلے جاتا ہے، زنا تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ مسلم بچیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ میں کالج میں پڑھتے پڑھتے آگے بھاگ جاتی ہیں، گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، سڑکوں پہ آپ دیکھیے، بازاروں میں آپ دیکھیے، بلکہ گارڈنز وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو کوئی آدمی سمجھے گا کہ شاید بیوی شوہر ہوں، لیکن بیوی شوہر نہیں ہے۔ ان کا برقع ان کی پہچان کو چھپانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ماں باپ نے ان کو حجاب دیا، برقع دیا، کیوں؟ تاکہ ہماری بچی کو کوئی پرائی نگاہ نہ دیکھے۔ لیکن وہی بچیاں آزاد مزاج ہونے کے بعد میں دین زندگی میں نہیں ہونے کی وجہ سے کیا کر رہی ہیں؟ اس برقعے سے کسی کو کیا معلوم پڑے گا کون بیٹھا ہے؟ غیر مسلم لڑکا ہے گارڈن کے بینچ پر اور مسلمان لڑکی ہے۔ غلطی سے کبھی کچھ غلطی ہو جائے، پکڑے جائے، ہمارے کالج کا فرینڈ ہے، ایسا کوئی معاملہ ہمارا نہیں ہے، اور بعض اوقات معاملہ اتنا آگے ہو جاتا ہے کہ اس کو نکاح سے کم نہیں کہا جا سکتا ہے، بس شرعی نکاح وہ نہیں ہے۔ آج عام طور سے چیز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کالجز آپ دیکھیں، بچے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھ رہے ہیں، لیکن فلموں کے اثرات سے اور عمر کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دونوں کا رجحان ہونا لازمی چیز ہے۔ پرایا مرد ہے، جوان بچی ہے، جوان بچہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، دونوں کا ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ ہونا یہ طبعی چیز ہے، اور شیطان ان کے دونوں کے جذبات اس عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کچھ تجربہ نہیں ہے، شیطان دونوں کو قریب لا کر ان دونوں کو گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ اس کا یقین بہت زیادہ ہے، امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ کچھ وقت پہلے اس پر ہم نے کچھ غور و فکر کیا تھا، اور کچھ ایک درس میں نے سلسلے میں لیا تھا، اور ابھی یہ آ رہا ہے۔ فروری کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، کالج والے بچے سب تیار ہو جاتے ہیں، ویلنٹائنز ڈے وغیرہ آتا ہے، اور اس میں لڑکے لڑکیاں فرینڈ شپ بینڈ، لال پیلا نیلا ہرا کالا جو بھی ہے، ایک دوسرے کو دھاگے باندھنا، ایک دوسرے کو خط بھیجنا، کارڈ دینا، 8 چیز کے کوئی دے رہا، کوئی کچھ اور دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے ساری چیزیں جو کالج میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو کال سینٹرز میں پڑھتے ہیں وہ تو پوری مغربی تہذیب یہاں آ رہی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ جیسے مال کا فتنہ ہے، اسی طرح سے عورت کا بھی ایک فتنہ ہے۔ عورت خود بری نہیں ہے، لیکن عورت کا عورت ہونا اس کو انسان کے لیے ایک آزمائش بنا دیتا ہے۔ جیسے مال برا نہیں ہے، لیکن مال اس کا انسان کو اپنی طرف کھینچنا، جھوٹ، دھوکہ، خیانت اور کیا کچھ نہیں اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور عورت اور مرد کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیوی دی، ان کے لیے وہ ضروری تھا، لیکن یہ نکاح کی صورت تھی، اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھے اور حدوں کو توڑ دے تو یہیں سے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔
تو عورت کا وجود انسان کے لیے خیر ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک جوڑا تمہارے لیے بنایا. انسان میں سے انسان کے لیے انسان بیوی بنائی، مرد کے لیے عورت بطور جوڑا اللہ نے بنایا. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. کیوں بنایا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے تعلق کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. عورت کو مرد کے لیے سکون قرار دیا اللہ نے. اس سے زیادہ کیا عزت چاہیے؟ وہ سکون ہے، اس میں تسکین ہے انسان کے لیے. وہ آدمی کے لیے گویا کہ ایک مرہم ہے. بیوی شوہر کا تعلق دونوں کی زندگیوں میں سکون پیدا کرتا ہے. لیکن یہی عورت اگر بے دین ہو جائے اور مزین ہو کر انسان کو اپنی طرف، ہر راستہ چلنے والے کو اپنی طرف کھینچنے لگے، تو ایسی صورت میں سماج کے اندر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. اپنے بعد میں نے مردوں پر عورت سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ اپنے پیچھے نہیں چھوڑا ہے. میرے بعد اگر کوئی بڑا فتنہ ہے تو سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. فتنہ کے کیا معنی ہے؟ ٹیسٹ، ایگزام. عورت کی کمزوری امتحان ہے، عورت کی خوبصورتی امتحان ہے، عورت کی ماتحتی امتحان ہے. عورت کمزور ہے، اب اس کی کمزوری کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. آج دیکھیے کچھ وقت پہلے جو بھی کچھ ہوا دلی میں یا جہاں بھی، اور یہ ایک مثال ہے، ایسا تو سالوں سے ہوتا آیا ہے. کسی کی کمزوری کا، عورت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مرد نے ہمیشہ سے عورت کا استحصال کیا ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو یا غیر بیوی کی شکل میں ہو. کسی کی عزت خراب کرنا عام طور سے مردوں کی طرف سے عورتوں کے سلسلے میں تو الٹا ہوتا ہے، الٹا شاید ہی کہیں ہوتا ہو. مرد اپنی طاقت کا استعمال کر کے عورت کی عزت خراب کرتا ہے، اور اگر وہ بیوی کی صورت میں ہے تب بھی آزمائش ہے. ماتحت ہے، اس کے انڈر میں ہے، کمزور ہے، پھر اس سے وہ خدمات لے انسان جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس پر مار پیٹ کرے، ظلم کرے، اس کا حق چھینے، اس کا حق اس کو نہ دے، اور واقعی اس کی ذمہ داری سے زیادہ ذمہ داری اس پر ڈالے. عورت آزمائش ہے، اور عورت کا خوبصورت ہونا اور بے پردہ ہونا یہ خود ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے انسان کے لیے، گمراہی کا راستہ ہے. پاؤں پھسلا آدمی گیا کہ ایک عورت، خوبصورت عورت زینت کے ساتھ، لباس کے ساتھ میں اور بغیر حجاب کے جب راستے پر چلے، ہر چلنے والے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، اس کے دل میں گناہ کے جذبات پیدا کرے گی. آزمائش ہے انسان کے لیے. اس کا کمزور ہونا، اس کا ماتحت ہونا، اس کا خوبصورت ہونا انسان کے لیے، مرد کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے لیے پاؤں پھسلنے کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے بڑھ کر کوئی اور امتحان، آزمائش، فتنہ نہیں چھوڑا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ مردوں کو چاہیے کہ اس باب میں بہت ہی حساس ہو جائیں. کسی سے آپ کہیں کہ بھائی وہاں ہاتھ مت ڈالو، وہاں شوق لگتا ہے، وہاں ذرا مت جانا بغیر جوتوں کے، وہاں پر شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، کانچ ٹوٹی ہوئی ہے، پاؤں میں لگ جائے گی. آدمی کیسے جاتا؟ برابر جس کمرے میں گلاس پھوٹا ہو اس میں پاؤں کتنا سنبھال کے رکھتا آدمی، کہ پاؤں رکھ دے گا، کانچ شیشے کے ٹکڑے پاؤں میں گھس جائیں گے. پھونک پھونک کے قدم، سوچ سمجھ کے، دیکھ کے قدم رکھتا ہے. بلکہ بہت سارے لوگ تو جاتے ہی نہیں ادھر، ضروری تھوڑی جانا وہاں پہ. پاؤں میں تکلیف ہو گئی تو آدمی اپنے قدم، اس میں زخم کے لیے آدمی اتنا سوچتا ہے. گمراہی کے راستے پر ایک قدم رکھے گا، کتنا دور نکل جائے گا، سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے پڑ جائے گا. اس کے بارے میں کتنا سوچتا ہے.
انسان کا جاب کرنا، انسان کا کالج جانا، انسان کا بازار میں جانا، انسان کا راستوں پر چلنا آج مشکل ہو گیا ہے. جاب پہ گیا، ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاتھ ملا رہے، کیا کرے. نیچے دیکھ رہا ہے انٹرویو میں عورت لے رہی انٹرویو، کیا کرے بیچارہ. اوپر دیکھو، کانفیڈنس نہیں آ رہا. کانفیڈنس دنیا کا ہے ہمارے اندر. ہماری نگاہ جھکانے کا اسلام نے ہم کو حکم دیا. تم کو کیا دیکھ اتنی مزین ہو کے سامنے بیٹھی ہو، فتنہ ہے ہمارے لیے. آپ بتائیے مشکل ہو گیا ایک آدمی کا. جو دین پہ نہیں چلنا چاہتا اس کے لیے موج ہو گئی ہے، اور جو دین پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے سزا مصیبت ہو گئی ہے. معاشرہ ہمارا بد سے بدتر حالات کی طرف جا رہا ہے، ننگے پن کی طرف جا رہا ہے. کہ ایک عورت اگر کم کپڑے پہنتی ہے تو وہ ماڈرن ہے، اور ایک عورت اگر حجاب پہنتی ہے تو وہ پچھڑے زمانے کی ایک دم بڈھی نانی ہے. وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے. وہ کون سے زمانے کی پنجرا آیا، دیکھو کالے رنگ کا پنجرا آیا اگر حجاب میں عورت جاتی ہے تو عورت مردوں کے لیے امتحان ہے. اس سلسلے میں مرد کو خاص طور سے بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے کہ کب دل میں گندگی آ جائے اور کب آدمی کا پاؤں پھسل جائے. بعد میں آدمی اتنا زیادہ آدمی آگے نکل جاتا ہے کہ پھر پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بہت ہی خیال رکھے. اور یہ فتنہ ہے اس دور کا، خاص طور سے اس دور کا فتنہ ہے عورتوں کا مزین ہونا اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اور آزادی کا دور آ جانا ہے. مرد عورت دونوں ایکول ہیں، دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ شادی کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کیا ضرورت ہے؟ دونوں راضی ہیں نا. فرینڈ ہے دونوں ایک دوسرے کے. فرینڈ دوستی کہاں تک جا رہی ہے؟ بیوی سے بڑھ کے ہو گئی ہے. آزادی جو ہے اس دور کی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ قانونی طور پر یہ ہو گیا ہے کہ آپ تیار ہم بھی تیار، یعنی کوئی روکنے والا ان کو نہیں ہے. اور ایک عمر کے بعد میں وہ اتنی آزاد ہے کہ ماں باپ بھی اس کو روک نہیں سکتے. اس کا بھلا چاہنے والے بس وہ اس کی 18 سال کی عمر ہو گئی، اس کے بعد میں ماں باپ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس کو کوئی بھی آ کے بیوقوف بنا کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اتنا فتنے کا دور ہے. جوان بچوں کو آج بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے، بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہماری بچیاں کہاں جا رہی، کیا کر رہی ہیں، اس کے بارے میں فکر کرنا ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد میں عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. اب کیا اسباب ہیں؟ پچھلے درس میں ہم اس بارے میں کافی دیکھ چکے تھے. فلموں کا اس طرح کی ذہنیت، جو افیئر آپس میں ہوتے ہیں نوجوان بچوں کے، اس میں ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ فلمیں ہیں. بیٹھ کے فلموں میں دیکھا، سوچا چلو میں بھی ایسا کرتا ہوں. جذبات لڑکوں کے اندر بھی پیدا ہوئے، لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہوئے، اور فلمیں دیکھ کر پھر نکاح کے اس میں مل رہے ہیں، ولیمے میں کئی مل رہے ہیں، فلانے عید کے دن فلاں کے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مزین ہو رہے ہیں. بعض اوقات لوگوں کو معلوم ہی نہیں پڑتا کیا چل رہا ہے. فلموں کے اثرات ہیں، کیونکہ فلموں میں ان چیزوں کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے دونوں آپس میں تعلق قائم کریں، کس کو کیا تکلیف ہے. فلمیں یہ سکھا رہی ہیں، پورا پروگرام کر رہی ہیں. بیٹھ کے سب فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو فلمیں ہیں وہ ذہن بنا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10-12 سال کے ہو جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جب وہ بالغ ہو جائیں گے، بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. وہ آزادی، بے راہ روی، بے حیائی، اس کے لیے ماحول بن رہا ہے. بچوں کو فلمیں آپ دکھا رہے ہیں، بچے کہاں جائیں گے آپ کو نہیں معلوم. پھر دوسری چیز گانے اور میوزک. جتنے بھی گانے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں، MP3، آئی پوڈ. آج تو موبائل خود ایک MP3 ہو گیا، وہ ٹی وی بھی بن گیا ہے، اور وہ ریڈیو بھی بن گیا، اور وہ سب بن گیا. آج ہر ایک کے پاس ریڈی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کان میں لگا کے گھوم رہے ہیں، سن رہے ہیں گانے. دل میں وہ جذبات پیدا کر رہے ہیں. گانوں کا
95% حصہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات، نکاح کے بغیر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرنا، تعشق، عشق بازی، پورے گانوں میں یہی ہے. اس سے دل کے جذبات، اور گنگنا رہا نوجوان کام کر رہا، اور کام کرتے کرتے لکڑی کا ٹیبل بنا رہا، اور یہ دل میں کیا بن رہا اس کے، پورے گانا سن رہا ہے کان میں لگا کے، پان تھوکتا ہے پھر سنتا ہے. کالج میں جا رہا ہے، بائک پہ ہے، لگا ہوا ہے آئی پوڈ، گانے سن رہا ہے پورے. ایک گانا ختم ہوا دوسرا ختم ہوا تیسرا. آپ سوچیے گھنٹوں گھنٹوں سن رہا ہے. تھک کے آیا آفس سے، لگا دیا سی ڈی پلیئر چالو کر دیا، لیٹ آیا، بس گانا سن رہا ہے. کیا سن رہے ہیں حضرت؟ غزل سن رہے ہیں. غزل میں دنیا بھر کی خرافات ہیں. بولے غزل ہے ایک دم سائلنٹ غزل ہے. اچھا، تیرے دل کو وائلنٹ بنا رہی ہے غزل، تیرے دل میں وہ جذبات پیدا کر رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. پرائی عورت کے لیے اٹریکشن تیرے دل میں پیدا کر رہا ہے. پھر ہر راستے میں جس کو بھی دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. شادی کے پہلے دوڑنے والے تو سمجھ میں آتا ہے وہ بھی غلط ہے، شادی کے بعد بھی دوڑ رہا ہے. کیوں؟ ماڈرن ہے. ایک بلکہ نوجوانوں میں، ارے تیرا ایک سے افیئر ہے، یہ تو غریب آدمی ہے بہت سے. کسی کے 2 سے افیئر ہے، کسی کے 3 سے افیئر ہے. ہر ایک کا اپوائنٹمنٹ الگ ہے. آپ نوجوانوں کی بات سنیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور ڈاکٹر وہی ہے جو پیشنٹ کو جانتا ہو. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کالج کے بچوں کو آپ دیکھیے، اتنا گندا ماحول ہے. اور اس میں افسوس یہ کہ مسلم بچیاں اس میں شامل ہیں. اچھی بچیاں بھی ہیں جو طہارت قلب کے ساتھ، حجاب کے ساتھ میں، دینداری کے ساتھ بھی کالج جاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کتنا خطرہ ان کے لیے یہ کوئی سوچ رہا ہے کیا؟ اور کتنی بچیاں ہیں جو اس میں مبتلا ہو چکی ہیں. گانے بجانے بھی اس میں ہیں. اسی طرح سے موبائل اور سوشل نیٹ ورک، انٹرنیٹ، فیس بک اور SMS، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ اگرچہ اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن کتنا اچھا استعمال ہو رہا ہے اس کا. فیس بک پہ آپس میں ایک دوسرے کو فرینڈ بنانا، ایک دوسرے کی پرسنل لائف شیئر کرنا، ایک دوسرے کی تصویریں شیئر کرنا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی ذاتی زندگی دونوں کو معلوم ہو رہی ہے. اور فیس بک پہ آ رہا ہے آدمی بھولا بھالا بن کر کس طرح سے بیوقوف لڑکیوں کو بنا کے ان کی زندگی برباد کر رہا ہے. پھر وہ ان کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے، ان کو دھوکہ، ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے، ان کی عصمت دری کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کم سن بچیاں ہیں، دھوکے میں کسی کی آ جاتی ہیں، تھوڑی ہمدردی ان کو مل گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ تھوڑا سا کسی نے کہا کہ تعریف کر دی کسی کی، بس مسلمان لڑکی اس کے پیچھے چلی گئی. ہاں چلو میں بھی اس دور میں چلنے لائق ہوں، میں بھی خوبصورت ہوں، میرے ماں باپ نے تو کبھی کہا نہیں مجھ کو خوبصورت، دیکھو مجھ کو کتنی خوبصورت ہو تم. چلی گئی اس کے پیچھے. کہ کوئی سراہنے والا مل جائے انسان کو، فوراً اس کے پیچھے چل گیا. انسان اپنے تعریف کرنے والے کا غلام ہوتا ہے. یہاں پر یہ بھی ایک مصیبت ہے. سوشل نیٹ ورک، انٹرنیٹ کا فری استعمال، موبائل کا آزادانہ استعمال، آپس میں فون پہ باتیں کرنا. کالج سے آ کر بیٹھی بچی برآمدے میں اور باپ اخبار پڑھ رہا ہے اندر چائے پیتے پیتے، اور بچی ہنس کھیل کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اب یہ سمجھ رہا ہے کوئی سہیلی ہوگی، یہ سہیلی نہیں، سہیلا ہے. یہ سہیلی نہیں ہے، وہ تو دوسرا فرینڈ ہے. یہ ہوش کہاں ہے اس کو؟ ابھی اس کو نہیں معلوم ہے. اور آپس میں اس طرح کے تعلقات رات کو 2-2 بجے تک، 1-1 بجے تک باتیں کرتے بیٹھ رہے ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے کمرے ہیں، کس کو کیا معلوم ماں باپ کو کیا چل رہا ہے. سب کی سہولت کے لیے سب کے لیے کمرے بنا دیے ہیں. بچی کس سے بات کر رہی ہے، بیٹا کس سے بات کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، دیر سے آ رہا ہے، نہیں معلوم. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تیسری چیز سوشل نیٹ ورک، موبائل اور اس طرح کی جتنی بھی کمیونیکیشن جو ذرائع ہیں، جو آج انسان کے لیے آسانی کا ذریعہ ہیں، پریشانی کا بھی ذریعہ ہیں.
اور 4 مرد و زن کا اختلاط، آپس میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، کالجز میں، پھر جابز کے اندر، کال سینٹرز، آپس میں کینٹین جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، پھر کبھی بائک پہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، جوان بچی ہے فرینڈ ہے، کیوں بس نہیں ملی، نہیں ابھی آئے گی بس، چلو بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، ارے دوستی تو ہو، کیا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ گئی اس کے اوپر۔ ایک کام کرتے ذرا چائے لے لیتے ہیں، چائے لے لیتے ہیں راستے میں، ٹھنڈا پیتے ہیں کچھ تو بھی، چلو آئس کریم، چلو کیا پسند ہے آپ کو، اچھا یہ پسند ہے، شرماتے شرماتے کھاتے ہیں، ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں، گئی، کل فری ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، دھیرے دھیرے قدم ایک ایک بڑھتے 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 وہ اچھی جوان بچی کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتی ہے۔ بھیڑیے پورے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوں کوئی تو شکار ہم کو مل جائے، کچھ کام نہیں ان کو، یہی کام ہے، وہ کالج بھی جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہمارے بچے جو جا رہے ہیں باہر پڑھنے کے لیے ادھر ادھر، کیا ان کا ہوتا ہوگا، ذہنیت ان کی کیا بن رہی ہے، ایک دن میں وہ ادھر سے ادھر کتنا آگے نکل گیا ہم سے۔ ہم پڑھے پچھلے بیل گاڑی کے زمانے میں، ابھی تک وہی ہیں ہم لوگ۔ ارے بچے، ہمارے بچے، ہم کو بہت بھروسہ ہے اس کے اوپر، بہت بھروسہ ہے۔ آپ کو بچے پہ بھروسہ ہے، شیطان پہ ہے؟ آپ کو ماحول میں کیا چل رہا ہے ان پہ بھروسہ ہے؟ آپ کے بچے پہ بھروسہ ہے آپ کو۔ اختلاط مردوں کا عورتوں کا، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، بعض اوقات فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے، ارے تو چاچا کا بیٹا ہے، تو خالہ کا بیٹا ہے، تو اپنا ہے، اس سے پردہ کیا کرنے کا۔ آ رہے عید میں ہاتھ بھی ملا رہے، سب کچھ کر رہے، پھر پوری فیملیز بیٹھ رہی ہیں، سب آپس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک کام کرو، یہ میں CD لایا ہوں فلم دیکھنے کے لیے، لگاؤ، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں سب ایک ساتھ ایک فلم دیکھ رہے ہیں، سب کے دل میں برابر جوڑیاں لگ رہی ہیں، اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی فلم سب دیکھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے شرما شرمی کا معاملہ ہو رہا ہے، اور آگے بات بڑھ رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ گھرانوں میں ہوتا ہے، یہ بعد میں جب سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے دھیان نہیں دیا۔ آپس میں اختلاط ہونا، مردوں کا الگ رہنا چاہیے، عورتیں الگ رہنا چاہیے، آپس میں اختلاط نہیں، اٹھنا بیٹھنا، مسافے کرنا، گلے ملنا، شادیوں میں تو آپ ریکارڈ توڑ دیتے، مسلمان شادیوں میں ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، وہ شادی رہتی کسی اور کی، یہ دوسری شادیاں اس میں چلتی رہتی ہیں، سارے گھر والے رشتہ دار آتے ہیں، ادھر کے گھر والے، پھوپھی والے، خالہ والے، چاچا والے، نانا والے، سب آتے ہیں، اور وہ شادی رہتی ان کی، پر معاملات ان کے سب طے ہوتے رہتے ہیں۔ ہلدی کھیل رہے ہیں، کون کس کو ہلدی لگا رہا ہے، بھاگ رہا کون کس کے پیچھے، لڑکے لڑکیاں، کوئی تمیز نہیں، کوئی تمیز نہیں آپس میں، اور لوگ سمجھتے ہیں شادی کا معاملہ چلتا، سب خوش رہو، سب خوش رہو، ٹینشن نہیں چاہیے، سب ذرا تھوڑا مزہ آنا چاہیے، شادی بھی لگنا چاہیے، جنازہ تھوڑی لگنا چاہیے، ماتم کا گھر ہو، خوشی ہو، سب خوش ہو، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی کی چوٹی یہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے پاؤں یعنی جوتیاں چھپا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بتائیے۔ یہ جو اختلاط ہے مردوں اور عورتوں کا قریب آنا، یہ ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس کی وجہ ہے یہ۔ اسی طرح سے حجاب نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، پردہ نہ ہونا، گھر میں استئذان کا کوئی انتظام نہیں، اچانک کوئی بھی گھر میں آ جاتا ہے، اچانک کوئی بھی گھر میں آ جاتا ہے، اور باہر کے آفس کے لوگ آ رہے ہیں، سیدھا گھر میں گھس گیا، نہ دستک ہے، نہ سلام ہے، نہ کچھ ہے، جوان بچیاں کس حال میں ہیں، بیوی کس حال میں ہے، کوئی دستک نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، کوئی بھی کسی بھی کمرے میں جا رہا ہے، کوئی بھی گھر میں سیدھا آ جاتا ہے، آفس کے لوگوں کو، نوجوان دوستوں کو لے کے آ جا رہا ہے، بچی گھر چھوٹا ہے، بچی بیٹھی ہے، جوان بچی بیٹھی ہے، دوپٹہ ہے نہیں ہے، پڑھتے بیٹھی ہے، لیٹی ہے، کھا رہی ہے، دوست کو لے کے آ گیا، اس کی نگاہ اس پہ پڑی، اس کی نگاہ اس پہ پڑی، اچھا وہیں سے معاملہ شروع ہو گیا، اور باہر جا رہی ہے، مزین ہو کے جا رہی ہے، پردہ نہیں ہے، راستے میں سے جانا آنا ہے، 1 سال تک جانا آنا ہو رہا ہے، وہاں بیٹھنے والے تیار ہو جائیں گے، فری میں مل جائیں گے آپ کو، چوک میں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سیٹی مار رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی تعریف کے کلمات کہہ رہا ہے،
کوئی گانا گا رہا ہے، ایک ہی گانا روز گاتا ہے، شروع میں تو غصے میں گئی، اس کے بعد میں ہنسنا شروع کیا، اس کو بھی سمجھ میں آیا چلو پیچھے بھاگو. راستوں میں ہوتا ہے یہ سب کچھ. نائی کے یہاں ٹھہرے رہتے سب، نائی کی دکان آپ دیکھیے، وہ پورا ایک سینٹر ہوتا ہے. نوجوان آتے باہر سے، آئینے میں دیکھیں گے، تھوڑا پانی لیں گے، پھر ماریں گے، اور پھر یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے زلفیں اپنی پوری سیدھی کرتا ہو، اور اس کے بعد کیسے دکھ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو، دوستوں کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. نائی بھی کچھ نہیں بولتا، وہ اپنا کام کر، دھیان بھی نہیں دیتا ان کے اوپر. یہ فری کے جیسے مکھی مچھر آ کے چلے جاتے ہیں، ویسے یہ بھی آتے رہتا نوجوان. ان سے تو چل رہی دکان، ان کو بولوں گا مت آؤ، دکان کیسے چلے گی؟ یہ تو زینت ہے میری. پھر باہر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اور چل رہا ہے یہ. رستے سے آتی جاتی عورتیں، جو بے پردہ عورتیں ہیں، جو پردے والی ان کو تو چھوڑ دو، جو بے پردہ عورتیں ہیں ان کو آواز دینا، ان کو دیکھتے رہنا، ان کے کبھی پیچھے بھی جانا، جا کے دیکھنا کہاں تک گھر ہے ان کا. اچھا یہاں ہے کیا؟ پھر برابر گھر کے باہر بیٹھنا، ادھر بیٹھنا، ادھر بیٹھنا، کون سی کالج میں وہاں تک جانا. کبھی گاڑی لینا کسی کی کرایہ کی، باپ نے تو نہیں دیے پیسے اس کو، دوسرے کی گاڑی لینا، پیچھے بٹھانا، چل ذرا جا کے آئیں گے، جا کے وہاں کالج کے باہر کھڑا ہونا. یہ ساری چیزیں نوجوان بچے مسلمان ہو، نوجوان بچیاں ہماری، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. یہ کون دھیان دے رہا ہے اس کے اوپر؟ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ہم اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. 10 باتیں میں اس سلسلے میں ذکر کروں گا، اپنے اعتبار سے، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، بچیوں کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، خاص طور سے نوجوانوں کی تعلیم کا انتظام، جس میں خصوصیت کے ساتھ میں خواتین جوان بچیوں کی تعلیم کا انتظام. کون سی تعلیم؟ نیوٹن اور آئنسٹائن نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو پڑھ رہی بچیاں. وہ کیریکٹر نہیں بناتا انسان کا، وہ بتاتا ہے چاند گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا ہے، سورج کہاں جا رہا، چاند کہاں جا رہا، ستارے کدھر سے آ رہے کدھر جا رہے. یہ جان کے زندگی کے مسائل حل ہونے والے ہیں؟ نہیں، نہ چاند پہ جانا ہے، نہ سورج پہ، نہ ستاروں پہ. اس کی زندگی، اس کو کسی کے گھر کی بہو بننا ہے، کل کو اس کے شوہر کو اس کو دیکھنا ہے، گھر گرہستی اس کو سنبھالنا ہے، کل کو اس کو بچے ہوں گے ان کی تربیت اس کو کرنا ہے، ساس سسر کے معاملات ہوں گے، دیوروں کے معاملات ہوں گے، رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ میں اسلامی تعلیمات اس کے لیے کیا ہیں. اور آج جبکہ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، کیا چیزیں اس نے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کہاں شریعت نے حدیں رکھی ہیں، کیا چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے. دنیا کے بعد جب بڑھاپا آ جائے گا زندگی میں، اس وقت میں واقعی دین آدمی کے پاس ہوتا ہے. خوبصورتی جب چلی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان کا کردار باقی رہتا ہے اس وقت میں. آج نکاح اتنی آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں، نکاح بہت آسانی سے ٹوٹ جا رہے ہیں. اس کو وہ پسند نہیں، اس کو یہ پسند نہیں، طلاق ختم، ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں. لڑکی ذرا سا نکاح ہوا، شوہر کسی بیان میں گیا، خوش قسمتی سے سن لیا، داڑھی رکھ لی، اس کا ہو گیا خراب، لڑکی کا ذہن خراب. تھوڑا سا پابند ہو گیا، حرام جاب چھوڑ دیا اس نے، بینک میں تھا جاب پہ، چھوڑ دیا بینک کا جاب. اب تھوڑا سا تکلیف آنے والی ہے. اب بیوی دیندار نہیں تھی، اب اس کو ہو گئی تکلیف. بولے میں جاتی میرے میکے، میں ایسے نکاح کرنے کے لیے تھوڑی آئی تھی، ایسا نہیں چاہیے مجھ کو. تناؤ بڑھتے جھگڑے بڑھتے سیدھا اٹھائی اپنا بوریا بستر، اپنے زیورات اٹھائی، سیدھا گھر کو. پھر تناؤ بڑھتے کیا، سیدھا کورٹ میں کیس. جہیز دیا نہیں تھا، 50 لاکھ دیا تھا ہم نے، شروع. پھر وہ مہیلا منڈل، یہ وہ، اللہ رحم کرے، سارا ننگا پن. کبھی مردوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بیوی حجاب والی ہے، نکاح تو کر لیا، بعد میں ابھی اس کا ماحول گندا ہے، بیوی پہ زبردستی شروع کر دی، حجاب نہیں کر سکتی تو،
آفس میں پارٹی میں جانا ہے، پردے میں جائیں گے، میرا مذاق ہو جائے گا ادھر، بغیر حجاب کے اس کو لے کے جا رہا ہے۔ وہ دیندار اس کے ذہن اگر بنا ہے، بولے گی نہیں میں حجاب کے بغیر نہیں آ سکتی کہیں پہ، بلکہ ایسی جگہ پہ مجھ کو جانا بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے اگر دیندار، وہ ساری خرافات کرے گی، دوستوں سے بھی ہاتھ ملائے گی، اس کے دوستوں سے، اس کے آفس کے دوستوں سے ہاتھ ملائے گی، اور اتنی مزین ہوگی کہ گھر پہ شوہر کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ یہ کب ہوگا؟ جب دیندار نہیں ہوگی۔ بچیوں کو دیندار بنانا، ان کو دینی تربیت دینا۔ ہمارے ہندوستان میں اور بہت سارے ملکوں میں عورتیں، ان کے لیے تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مسجد میں آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ خطبات، دینی دروس کچھ نہیں ان کے لیے۔ مسجد میں آئے گی فتنہ ہوگا، اچھا نہیں آئے گی نہیں ہوگا، نہیں آئے گی نہیں ہوگا، اس کا انتظام تم نے کیا ہے کچھ؟ مسجدوں سے عورت کو کاٹ دیا، دینی حلقوں سے اس کو دور کر دیا، تربیت کا نظام کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ مردوں کے لیے ڈھنگ کا نہیں ہے تو عورتوں کے لیے کہاں سے ہوگا؟ اب ان کا دینی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہونے کی وجہ سے کالج تو جا رہی ہے، وہ کیوں؟ کالج اگر نہیں جائے گی تو شادی کیسے ہوگی اس کی؟ کیونکہ رشتے والے آئیں گے تو پہلے کیا پوچھیں گے؟ پہلے پوچھیں گے کتنی پڑھی ہوئی بیٹا؟ اب بولے گی میں تیسری فیل ہوں، تو رشتہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فیل۔ ہم کو پڑھی بھی چاہیے، ہم کو پڑھی لکھی چاہیے۔ اب پڑھی لکھی چاہیے کیونکہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، تو کم سے کم نرس تو ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ تم ڈاکٹر کو پیشنٹ ہوگے کیسے چلے گا؟ پڑھی لکھی ہونا چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، ویسی ہونا چاہیے، جاب کرنے والی ہونا چاہیے۔ یہ بھی تقاضے ہوتے ہیں مردوں کی طرف سے، اور شوہر کی طرف سے بعض اوقات کم ہوتے ہیں، ساس سسر کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ دنیا کا پڑھ رہی ہے لیکن دینی علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اخلاق دینی نہیں ہیں، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کے اندر عبادات کا شوق نہیں ہے، اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر شوہر کے حقوق کی ادائیگی، صبر کرنا، ہر حال میں شوہر سے جڑے رہنا نہیں سکھایا اس کو کسی نے۔ وہ دنیا دار بنا کے رکھ دیا آپ نے اس کو، دنیا کا پڑھا کے سب اس کی کھوپڑی میں یہی بھر دیا آپ نے، اس کے ذہن میں یہی بھر دیا آپ نے۔ اب وہ دنیا دار ہے، اس کو دنیا ملے گی ٹھیک، نہیں ملے گی وہ فوراً پاؤں پھسل جائے گا، اس کا کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ تو پہلا کام عورتوں کی تربیت سے، مسجدوں سے عورتوں کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر جگہ ان کے گھر ہیں، لیکن عورتوں کی تربیت کا کیا انتظام ہے؟ ان کے دروس ہوں، ان کو عقائد سکھائے جائیں، ان کو عبادت کا طریقہ سکھایا جائے، ان کو اسلامی اخلاق و آداب سکھائے جائیں، ان کو شوہر کے تئیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں شوہر کے سلسلے میں وہ سکھایا جائے، اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا جائے، بڑے چھوٹے کی تمیز اور کس کے کیا حقوق ہیں، ذمہ داریاں کیا ہے ایک عورت کی، نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے ان کو بتایا جائے، پردے کے مسائل بتائے جائیں، اسلامی معاشرتی آداب ان کو بتائے جائیں، اس کو اخلاق اس کا اچھا بنایا جائے۔ یہ ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے، اس کے بعد آپ روتے بیٹھو گے، آپ کو خون کے آنسو بھی رو گے تو حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ بچی جب بڑی ہو جائے گی، ایک وقت آتا ہے وہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتی۔ میں نے میرا چن لی، تم میرا سن لو۔ وہ کیا بولتی ہے؟ تم سن لو، میں نے چن لیا، میرا انتخاب ہو چکا ہے۔ کالج میں ایک لڑکا ہے، مسلم ہے نہیں ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے زمانے میں ہوتا تھا ویسا۔ ہم نے ایک دوسرے کا انتخاب کر لیا ہے، ہم دونوں خوش ہیں، آپ خوش رہنے کا رہو، نہیں تو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ اور کبھی بول کے جاتی، کبھی بول کے بھی نہیں جاتی، کبھی لکھ کے جاتی، خط چھوڑ کے جاتی۔ آپ نے پال پوس کے بہت بڑا کیا، بہت بڑا احسان آپ کا ہے، کبھی نہیں بھول سکتی، مجھ کو بھول جاؤ۔ ڈھونڈنے کی کوشش کرو مت، کیونکہ میں انڈیا میں ملنے والی نہیں، پاسپورٹ آپ لوگوں کا بنا ہے نہیں بنا ہے، مجھ کو ڈھونڈنے کی کوشش، کمپلینٹ مت کرنا، خامخواہ آپ کی بدنامی ہوگی،
پولیس گھر پہ آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں, میں اپنا انتخاب خود کر سکتی ہوں. تب سب سر پکڑ کے بیٹھتا آدمی, کیا کیا میں نے, بچی کے پیچھے اتنا میں نے طاقت لگائی, اتنا سب خرچ کیا, اتنا پال پوس کے بڑا کیا, اس نے میری ناک کاٹ دی, سماج میں مجھ کو چلنے لائق نہیں رکھا, مجھ کو ذلیل کر دیا مجھ کو. اس نے آپ کو ذلیل نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے. آپ نے وہ اسباب اپنے لیے پیدا کیے جو آپ کی ذلت والے ہیں. آپ نے اس کی تربیت کی ہوتی دینی, ایسا نہیں ہوتا, یہ نوبت نہیں آتی. ہوشیار سمجھدار بچی آپ کی ہوتی, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, گھر کی عزت کس کو بولتے, اسلام ہے, اللہ ہے, رسول ہے, آخرت ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں اگر بچپن سے آپ نے ڈالی ہوتی, جوان ہونے کے بعد اس کو خصوصی تعلیم دی جاتی اسلام کی, یہ نوبت نہیں آتی آپ کی, یہ نوبت نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک, اے اللہ کے رسول مرد آپ کی ساری باتیں خود ہی سن لیتے ہیں, آپ کا سارا ٹائم تو مردوں کے لیے ہو جاتا ہے, آپ کی باتیں مرد ہی سنتے رہتے ہیں. فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ, آپ کا ایک دن ہمارے لیے بھی تو رکھیے, ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. آپ ایک دن ہمارے لیے طے کیجئے تعلیم اسلام دین سکھانے کا, تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تعلمنا مما علمک اللہ, کہ آپ ہمیں وہ علم دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہم کو اللہ والا علم چاہیے. یہ دنیا کے علوم کیا کام کے, یہ انسان کو انسان نہیں بنا سکتے. یہ دنیا کی مشین کے لیے ٹھیک ہے, کھانے کمانے کے لیے ٹھیک ہے, جنرل نالج کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جنرل نالج سے کوئی انسان دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والا نہیں بنتا, وہ رشوت لینے سے رکنے والا نہیں بنتا. اس کو اور جنرل نالج ہوتا ہے کیسا لینا کیسا نہیں لینا, کیسا پولیس پکڑتی کیسا نہیں پکڑتی, ٹیبل کے اوپر سے کیا ہوتا ٹیبل کے نیچے سے کیا ہوتا. جنرل نالج سے انسان کے اخلاق درست نہیں ہوتے. ہم اپنی بچیوں کو دنیا کا ایجوکیشن دے رہے ہیں, اپنے جوان بچوں کو دنیا کا ایجوکیشن دے رہے ہیں ہم, لیکن اس کو دین کی در ہے. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ چیز نہیں ہے. مرد تو کم سے کم مجبوراً جاتے, جمعہ کے خطبے تو سن لیتے, کسی طرح سے اونگتے گرتے پڑتے سن لیتے, بھائی ابھی اس کے بغیر نہیں ہوتا بولتے لوگ نماز, کم کم اس بہانے جھوٹے بھرم میں تو سن لیتے. اور جمعہ کا خطبہ نہیں سنے نماز نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کم سے کم خطبہ اس بہانے تو آدمی سننے آتا ہے, فرض ہے سننا پڑے گا, آتا ہے آدمی. عورتیں کہاں ہیں, جو برتن دھوتی رہتی ہیں تو مرنے کے دن تک دھوتی رہتی ہیں. کیا ہے ان کے لیے انتظام؟ عورتوں کو بنیادی حیض کے مسئلے نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں ہے یا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. کتنی بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. کون سکھائے گا ان کو؟ کیا انتظام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اتنا پڑھا رہے اس کو, اور بہت پڑھائے گا باپ ماں تو کیا پڑھائیں گے, میری بچی قرآن پڑھتی, وہ بھی کیوں؟ نکاح ہونے کے لیے. قرآن ختم ہوا ہمارے بچے کا, ختم ہوا 1956 میں ختم ہوا تھا, جو ختم ہوا تو ختم ہو گیا. قرآن ختم کی ہے, قرآن ختم کر کے بیٹھی, مطلب کیا ہے, ہاں میرا ختم ہوا, میرا شادی ہونا چاہیے میری. قرآن سے کیا لگا ہے اس کا؟ قرآن کا کیا ایجوکیشن اس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گھر میں کتنی پڑھی جاتی ہیں, اس کو باپ نے کتنی کتابیں لا کے دی, لے بیٹا کنگن لا کے دیے, یہ لا کے دیے. ابھی شادی کو 5 سال باقی, ابھی سے سینڈل لا کے رکھی اس کی, شادی میں سینڈل پہنا ٹک ٹک ایک دم, ابھی سے لا کے رکھ رہا ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کو قرآن نہیں, حدیث کی کتابیں نہیں, علماء کے دروس نہیں. اتنا آسان ہو چکا ہے آج, دینی مجالس میں نہیں. اس کے لیے علم کا تربیت کا کیا انتظام ہے؟ اس لیے کہ انسان کا ذہن اگر صحیح نہیں ہے, اس کا عمل صحیح ہونا بہت مشکل ہے, نہیں ہوتا ہے صحیح. ذہن صحیح کیسا ہوتا ہے؟ جب کانوں کے راستے سے آنکھ کے راستے سے صحیح علم جائے گا, پھر اس کے اندر تبدیلی آئے گی. ہمارے گھروں میں بتائیں, سوچو بیٹھ کے, ایک دن چھٹی لے کے سوچو گھر میں میرا انتظام کیا ہے.
نہیں تو رونا پڑے گا، خون کے آنسو روئے گا آدمی، حالات نہیں بدل سکتا ہے. گلاس پھوٹنے کے بعد روتے روتے اس کو جوڑے گا نا، ہاتھ کٹے گا، گلاس واپس جوڑنے والا نہیں ہے، اس سے ہاتھ کٹے گا اور نقصان ہوگا. لیکن گلاس جوڑنے والا، کانچ جوڑنے والا نہیں. جو نقصان ہو گیا ہو گیا. منہ کالا کر کے اگر بچی گھر پہ آئی، ذلت ہی ذلت ہے اس کی. کسی نے باہر پکڑ کے لا کے چھوڑا گھر پہ، دیکھو تمہاری بیٹی اتر بیٹھی تھی، وہ بدتمیز لڑکا اس کے ساتھ میں، بڑے مسلمان بھی نہیں ہو، وہ گارڈن میں بیٹھی تھی، میں جا رہا تھا رکشہ لے کے، دیکھی میرے کو، جا کے 2 تماچے اس کو دیا، اس کو پکڑ کے لایا میں نے، لو تمہاری بیٹی، ذرا سنبھالو اپنی بیٹی. کتنا جوتے کھانے کی باری ہے بتائیے. کتنی شرم. آدمی یعنی باپ حاجی ہے، نمازی ہے، نماز نہیں چھوٹتی اس کی، لیکن پورے بستی والوں کو پھر 1 2 3، ارے عورتیں ایک دوسرے کو بتائے، تم کو معلوم پڑا کیا ہوا؟ اور عورتیں تو کیسی رہتی، نیٹ ورک ان کا ایک دم پاورفل ہے. انٹرنیٹ فیل ہو سکتا ہے، عورتیں وہ انٹرنیٹ انٹرانیٹ سب ہے. وہ ایک بات بتاؤں، کسی کو بتانا مت، اللہ سے ڈر کے بول رہے ہوں، امانت رکھو، بتانا مت کسی کو. ایسا ایسا فلاں کی بچی کا ایسا ہوا، پھر اس کو رشتے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے اس کو رشتے. کوئی بھی آدمی جب معلوم پڑا فوراً، ارے اس کو ادھر مت جاؤ، اس کا ایسا ایسا تھا. کیوں ہوا یہ؟ ماں باپ نے دھیان نہیں دیا بچے پہ. پھر وہ بچیاں کیا ہوتی ہیں، پھر ایک لمبی عمر ان کی ہو جاتی ہے، زیادہ عمر ہو جاتی ہے ان کی، اس کے بعد پھر کیا نہیں کرنے کا سب کرتی ہو. بعض اوقات اسی طرح سے اس ایک غلطی کی بنیاد پر اپنی زندگی میں پریشان، وہ زندگی بعد میں صحیح ہو جاتی ہے، لیکن پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک بار سٹیمپ لگ گیا، اس کے بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے سنبھالنا ضروری ہے. یہ بالکل یعنی نازک معاملہ ہے، یہ امانت ہے اللہ کی. بچیاں ہماری جو ہیں یہ بہت امانت ہیں، ان کو سنبھالنا ضروری ہے، ان کی نگرانی کرنا ضروری ہے. تو نمبر 1 ان کی تعلیم دینا، ان کو تعلیم دینا، دین سکھانا. اسی لیے عورتوں نے کہا فَجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. آپ ہم کو وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. یہ علم اصل ہے. قال فاجتمعنا في يوم كذا كذا وكذا وفي مكان كذا وكذا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جمع ہو جانا فلاں دن فلاں جگہ. آپ نے جگہ اور دن طے کر دیا کہ فلاں جگہ تمہارا درس ہوگا، تم کو دین سکھایا جائے گا، وہاں جمع ہونا، فلاں کے گھر پہ جمع ہو جانا. فاجتمعنا فأتاهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمهن مما علمه اللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے ہاں گئے اور آپ نے ان کو وہ سکھایا، آپ نے ان کو وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ کام، گھر میں جا کے دیکھنا کہ ہماری بچیاں ان کی دینی تعلیم کا کیا نظام ہم نے قائم کیا ہے. ایک ٹائم بھوکی رکھو آپ اس کو، لیکن اس کو علم سے بھوکا مت رکھو. یعنی اگر گھر میں کھانے کے لیے نہیں چلے گا، لیکن اس کے لیے دین کا انتظام ہونا چاہیے. ایک ٹائم کا کھانا آپ کٹ کرو، لیکن اس کے لیے دین کی کوئی اچھی کتاب لا کے دو، پڑھ اس کو، وہ بھوکی رہے گی، اس کے اندر دین رہے گا، تو بعد کی زندگی میں بہت کامیاب ہوگی. وہ اتنا ضروری ہے. تو تعلیم کا نظام 1. نمبر 2 بچیوں میں حیا اور حجاب کا التزام، اور گھر کا نظام، بچوں میں بھی اس چیز کا نظام کہ بچے تھوڑے بڑے ہوئے، گھر میں کئی کمرے ہیں، کوئی بچہ بغیر آواز دیے، بغیر اجازت کے کسی اور کمرے میں نہیں جائے گا. نظام بنائیے. بچیاں ہیں، بچے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، 10 سال کے بچے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدل رہے، شرم نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ ماں باپ نے شرم سکھائی نہیں. ماں باپ نے شرم نہیں سکھائی. بچپن سے اس کو 3 سال 2-3 سال کا ہوا، ارے کپڑا بغیر کپڑے کے گھوم رہا ہے، بھاگنا چاہیے وہ فوراً گھر میں، بھاگ کے کپڑے پہن کے آنا چاہیے. پیشاب کیا، اب اس کے بعد سے ماں بھی بولتی ہے کہ کتنے بار اس کو پہنانا، جانے تو اس کو ایک دم اوپن ہی سسٹم رہنے دو اس کا. وہ بچہ ننگا پورے گھر میں گھوم رہا ہے، یہ روم میں جاتا، اس کے روم میں جاتا، اس کے روم میں. بچیاں ہیں چھوٹی دوسری، ان کے سامنے گھوم رہا ہے، دیکھتی نہیں اس کو وہ لوگ. اب رہنے بچے ہیں، میموری نہیں ہے ان کی، یادداشت نہیں ہے ان کی.
تم ان کو یہ سکھا رہے ہو کہ ننگا رہ سکتے ہیں. بعد کی عمر میں ان کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیزیں جمع نہیں ہوں گی. اپنے آپ کو چھپانا کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, آپ اس کو لیسن دے رہے ہو. لیکن بچپن سے ارے ایسا آپ جب کرو گے اس کو کچھ تو امپورٹنٹ چیز ہے, جا کے فوراً پاجامہ پہن کے آئے گا. وہ چھوٹا بچہ ہے لیکن ایسا پہن کے آئے گا, ننگا گھومے گا نہیں. بچیاں ہیں, یہ مزاج بنائیے گھر کے اندر. حجاب کا میں تھوڑی بڑی ہو گئی, 12-13 سال کے آس پاس آ گئی, اس وقت میں جب اس میں تغیرات ہونے لگتے ہیں, بچے بھی گھر میں ان کی آواز چینج ہونے لگتی ہے. ماں باپ کو برابر سمجھتا ہے اس کا آواز بدل گیا بچے کا, یہ بیٹے کی بجائے باپ کی آواز آ رہی ہے اس میں سے ابھی. تو اس عمر میں خاص طور سے گھر کے اندر سسٹم ہونا, اجازت لینا آپس میں. بچیاں جا رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, گھر بڑے ہوتے, بعض اوقات بڑی فیملیز ہوتی ہیں, بعض اوقات جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں, اس میں تو اور فتنے ہوتے ہیں. چاچا کا بیٹا, پھوپھی کا بیٹا, یہ وہ سب آپس میں 4 بھائی رہ رہے ہیں, ان کے بچے ایک دوسرے کے کمروں میں جانا, اور کوئی حجاب نہیں. یہ سمجھتے میرا بھائی تو ہے. اچھا بھائی تیرا ہو, اس سے نکاح جائز نہیں ہے؟ نکاح جائز ہے اس سے. چچا کا بیٹا ہے, وہ نکاح نہیں ہو سکتا اس سے؟ تو پھر اس سے پردہ بھی تو ہونا چاہیے. پردے کا نظام گھروں کے اندر, حجاب کا نظام, استئذان, اجازت طلبی, اجازت مانگنا. انشاءاللہ مستقل میں اس کے بارے میں, سلام اور استئذان کے بارے میں الگ سے درس لوں گا انشاءاللہ, قریب جلدی لوں گا, کہ آپس میں گھروں میں اجازت لینے کا نظام ہو. باہر کا کوئی آدمی آپ لاتے ہو گھر کے اندر, فوراً لانا, ارے کیوں اس کو. بہت سارے لوگ بہت ماڈرن ہوتے ہیں, فری مائنڈ کے ایک دم. باہر والا آدمی آپ کے گھر میں عورتیں ہوں گے, ارے آپ نہیں تو لوگ ہیں, آپ نہیں آدمی, اس سے کیا شرمانے کا, لے کے آتا اندر, اس کو شرم نہیں آتی. اس کو عورتیں ہیں, عورتوں کو پہلے اندر بھیجو, جاؤ اندر, تم لوگ سیدھا اندر جاؤ, اس کے بعد باہر والا آدمی لا رہا. لیکن پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی سب جائز ہے. پردہ, بچی باہر جائے گی پردے کے ساتھ. چھوٹی بچی تھوڑی بڑی ہونے لگی, ماں کو لگتا ہے بڑی ہو رہی ہے, فوراً حجاب کا انتظام کرے اس کا. چاہے دوسرے لوگ بولیں ارے اتنی چھوٹی بچوں کو حجاب پہنا ہے, ہاں چلتا ہم کو ایسے ہی. ابھی سے عادت پڑے گی اس کو, تو جب بڑی ہو جائے گی, جس دن بڑی ہوگی اس دن آپ پہنانا اس کو حجاب. آج ہے, آج عادت پڑے گی, کل جب بڑی ہوگی تو حجاب کی ہی عادت پڑ چکی ہوگی اس کو. پردہ, نگاہیں جھکانا, اس کا مزاج, حیا کا مزاج. باتیں کرتی بچیاں, اللہ رحم فرمائے, راستے سے آدمی چل رہا ہے, جوان بچیاں جا رہی ہیں, مسلمان بچیاں, اتنی زور سے باتیں اور ہنسی مذاق راستے میں, بازار میں. کیا ہے یہ؟ یعنی آپ میری آواز سنو, کتنی اچھی آواز میری, پلٹ کے دیکھو مجھ کو آپ. عورت کیسی ہونا چاہیے کہ اس کی آواز دوسروں کو متوجہ کرنے والی نہیں ہونا چاہیے. عورت کی آواز پردہ نہیں ہے, لیکن عورت کی آواز میگنیٹ بھی نہیں بننا چاہیے. جوان بچیاں راستے سے جاتی, اتنا افسوس ہوتا ہے, ان کو روک کے ڈانٹنے کو جی کرتا ہے, لیکن بولیں گے چاچا سیدھا اپنا کام کرو. آپ پرانے زمانے کے بچے اب یہ بھی بولنا, بلکہ کچھ دوسرا ہی فتنہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں, یہی چھیڑ رہا ہم کو بولیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی, اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا, اصلاح کے لیے بھی عقل چاہیے. جوان بچیاں جاتی ہیں راستے سے, بالکل یعنی ایسے کہ جیسے یعنی گھر میں گھوم رہی ہیں, زور زور سے باتیں کرنا اور مذاق کرنا اور ادھر ادھر کی ہنسی کھیل, اور لوگ چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں ان کو راستے سے. ادب سے جانا, ادب سے آنا, خاموشی کے ساتھ میں جانا, بات بھی کرے تو آہستہ بات کرے, یہ مزاج ان میں بچپن سے بنانا. یعنی کہ گھر میں باتیں ہو رہی, پوری باہر کے کمرے میں سب کچھ سننے آ رہی ہے باتیں عورتوں کی, وہ بھی عورتوں کی خصوصی باتیں سب کچھ سننے آ رہی ہے, پڑوس میں آوازیں جا رہی ہیں. گھر کے اندر یہ مزاج بنایا جائے, پردہ, حجاب, حیا کا مزاج بنایا جائے, بچپن سے بنایا جائے, بچپن سے بنایا جائے. کہ بچیاں جب تھوڑی بڑی ہونے لگیں, مردوں کے مجمع میں ان کو آنے نہ دیا جائے, اندر جاؤ, اندر جاؤ, یہاں نہیں آنا. اس کو بچپن سے عادت ہو کہ ہاں یہ مردوں کی مجلس ہے, اس میں میں نے نہیں جانا چاہیے, ورنہ بڑی ہوگی تو بھی اس کا احساس نہیں رہے گا. اب بتائیے, قلم بچپن میں اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن 10 سال میں, 7 سال سے اس کو نماز سکھانے کا حکم ہے, 10 سال میں نماز نہیں پڑھے تو سزا دینے کا حکم ہے.
یہ اس کی تیاری ہو رہی کہ آگے بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. جیسے نماز کا مسئلہ مرد کے لیے ہے ویسے پردے کا مسئلہ عورت کے لیے ہے. بہت سیریس مسئلہ یہ ہے. اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ جب پھل کھایا تو کیا ہوا؟ لباس اتر گئے. یہ سب سے ڈینجر چیز ہے. وہ چاہتا ایسا ہو کہ ان سے کیا کرے، ان کو بے پردہ کر دے، ان کو بے حیا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟ وان خلق الاسلام الحیا. اسلام کا اخلاق، امتیازی اخلاق جو دوسرے دینوں سے اس کو الگ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ حیا ہے، شرم ہے. بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، آزاد روی نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے. حیا کا مزاج اسلام ہے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتی ہو، تمہارے دلوں میں تقوی ہے، تو لچک والی بات نہ کرنا. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کہ ایسا آدمی جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں تمنائیں پیدا نہ ہونے لگے ہیں. بات میں کیسا ہونا چاہیے؟ لچک کے ایک دم ایسی بات میٹھی میٹھی کہ سننے والے کے دل میں وہ پلٹ کے دیکھے، بلکہ اگر اس نے رانگ نمبر لگایا تو پھر ایک بار جان کے فون کرے. عورتیں بعض اوقات فون اٹھاتی ہیں. اب عورت بات کرے جب فون پر، گھر پہ اگر شوہر نہیں ہے اس کا، فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے، آپ فلاں وقت میں فون کیجئے، رکھ دیا. کون بول رہے آپ؟ اچھا وہ کیا کرتے آپ؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بالکل نہیں. اور ایک دم لچک کے ساتھ بات کرنا کہ میں بہت ہی سریلی آواز والی ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سریلی آواز کسی کو سنانے کی. آپ کا لحن کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. صاف سٹریٹ آدمی ایک دم عورت ایسی بات کرنا چاہیے کہ سامنے والا بولے بہت کڑک دکھتے بابا، یہ لوگ بہت کڑک دکھتے، یہ لوگ بہت سخت مزاج دکھتے ہیں. اتنا بھی سخت نہیں کہ سامنے والا بد اخلاق کہنے لگے، لیکن اتنا بھی نرم نہیں کہ سامنے والا پھر فون کرے ایک بات اور پوچھنی تھی، ایسا نہیں. پھر اس کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ یہ اتنی نرم بات کر رہی ہے عورت، شاید مجھ سے متاثر تو نہیں ہو گئی ہے، اس کے دل میں کچھ امید تو نہیں ہے مجھ سے. تو یہ اللہ نے فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں خواہشات کی بیماری ہے کہیں وہ تمنائیں امید نہ باندھ لے، عورت سے تمنا نہ کرنے لگے کہ یہاں کچھ موقع مل سکتا ہے. وقرن فی بیوت وقلن قولا معروفا. اور ٹھیک بات کرنا ہے، بہتر بھلی بات کرنا، بد اخلاقی بھی نہیں، حدود میں، شرعی حدود میں صاف سیدھی بات کرنا، ٹھیک بات کرنا ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا. اور جاہلیت میں عورتیں جس طرح سے اپنی زینت کا اظہار کرتی پھرتی تھیں، تم اپنی زینت کا اظہار ویسے مت کرنا. بغیر پردے کی عورتیں جیسی گھومتی پھرتی تھیں، تمہارے لیے وہ طریقہ نہیں ہے. تم گھروں میں بیٹھی رہو، تمہاری جگہ تمہارے گھر ہیں، تمہاری دنیا تمہارا گھر ہے، اس میں تم بہت کچھ کر سکتی ہو. اولاد کی تربیت ہے، دین کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے. اور آج تو کمپیوٹر اور کیا کچھ نہیں آ گیا. جس کو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے وہ کمپیوٹر سے گھر پہ بیٹھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت ہی پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، جا، لیکن شرافت کے ساتھ، پردے کے ساتھ جا، پردے کے ساتھ جا. اپنی حیا کی، اپنی عزت کی حفاظت کر، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کر، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا مت کر. تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. تو دوسری چیز جو پیدا کرنے کی ہے وہ یہ کہ بچیوں میں حیا، پردہ اور استئذان اور دور رہنے کا معاملہ ہو ایک دوسرے سے. یہ چیز پیدا کی جائے. اس سورہ الاحزاب کی آیت تھی جو میں نے ذکر کی. نمبر 3، نگاہوں کی حفاظت.
راستے پہ، سڑک پہ بھی اور گھر میں بھی ٹی وی کی صورت میں ہے. آدمی باہر تو بہت نگاہ کی حفاظت کرتا، گھر میں آ کے سماچار اور نیوز دیکھنے کے نام پہ پوری دنیا کی نیوز دیکھتا ہے. پھر کیا نہیں دیکھتا ہے. پھر بیوی بولتی ہے وہ چینل بھی لگاؤ نا ذرا، بہت شریف چینل ہے، وہ کہے گا شریف چینل ہے. پھر دینی چینل آتا ہے، دینی کے بعد میں پھر ایک آدھ دن یہ گیا باہر، گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں، ایک چینل اور گھما دیتے ہیں، اس میں ریموٹ لے کے بیٹھے ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے وہ چیزیں کبھی ڈانٹ دیا، اس کے بعد میں تھوڑا کم ڈانٹا، پھر کم ڈانٹا، پھر کیا ہوتا، عادت ہو جاتی ہے. ابتدائی ڈانٹ ایک زمانے کی ایک کہانی ہو جاتی ہے، وہ کہ کبھی ابو ڈانٹا بھی کرتے تھے ٹی وی دیکھنے پہ. ابھی بچے ڈانٹتے ابو کو. کیسا ڈانٹتے؟ تھک ہار کے جب آ کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہو ٹی وی کے سامنے، بیگ بیگ لے کے کرتا پاجامہ یا کوٹ پیٹ اتار رہا ہے، بچے بولتے ذرا ہٹو نا، بیچ میں کیوں آ کے کھڑے ہو گئے، ہمارا پروگرام چل رہا ہے. بیٹی بولتی ذرا تھوڑا بیچ میں آ کے، آپ کو سمجھتا نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ ہے کہ نہیں، دوسرے کی احساس نہیں ہے آپ کو. ہاں بیٹا، وہ اپنے کمرے میں جاتا چپ چاپ، آواز دیتا بیوی کو چائے لے کے آؤ ذرا. بیوی بھی بناتے بناتے آ کے دیکھ رہی، ہم بھی ذرا یہاں یہ دیکھو، وہ بھی دیکھ رہی ہے. وہ بیچارہ وہیں سو جاتا تھک کے، نہ چائے نہ کوئی پرسان حال نہیں. کون لا کے دیا؟ یہ حلال کمائی سے لا کے دیا یہ. ہاں، یہ شیطان کا میجک باکس ہے، جو چاہیے اس میں ہے، جو چاہیے اس میں سے نکلتا ہے. کتنے گھر خراب ہو گئے ٹی وی کی وجہ سے. سبزی ترکاری بیٹھی بیوی چنتے، ہاں اچھا 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 اچھا، شوہر کو ایسے کنٹرول کرنا چاہیے، اچھا اچھا، عورتوں کے پروگرام دیکھ رہی اس میں. ساس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، اچھا، ساس کو سدھارنے کے لیے کرنا چاہیے. ساس بھی دوسرا پروگرام دیکھ رہی ہے، بیوی بہو کو کیسا کرنا چاہیے، بیٹا کیسے کنٹرول میں کرنا چاہیے، پورا سسٹم چلا ہوا ہے. عورت آدھا دیکھ رہے ہیں پورے، یعنی پینلز لگے ہوئے، اس کے اوپر سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ عورتوں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں ایسا ہو رہا. مسلمان عورت دیکھ رہی ہے، کم سن بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ اپنے اسلام میں ہاں بہت ظلم ہے عورت کے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام میں. اور دھیرے دھیرے مینٹالٹی ان کی کیا ہو رہی، ٹی وی سے بگڑ رہی ہے. تیسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ آنکھوں کا جو ڈیٹا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ان کا علم جو آنکھ کے ذریعے سے جا رہا ہے، میڈیا، وہ صحیح ہونا چاہیے. پھر ان کے اندر ان کی تربیت ہونا چاہیے کہ وہ نگاہ کو جھکانے والے بنے، کہ راستے پہ چل رہے ہیں، جوان بچی ہے، پورے گاؤں کو دیکھتے جا رہی ہے، نگاہ کی حفاظت، نیچے سے دیکھ کے جاتی سیدھی، واپس نیچے دیکھ کے آتی. شریف عورت ہے یہ. جوان بچہ بھی ہے، اس کے اندر اتنا تقویٰ پیدا کیا جائے کہ کسی عورت پر اس کی نگاہ پڑ جائے، چاہے وہ پردے والی ہو یا بلا حجاب ہو، فوراً اپنی نگاہ کو پھیرنے والا ہو. یہ سماج کے اندر اس بے حیائی کو، اس یعنی گندگی کو صاف کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، نگاہ کی حفاظت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، پیورٹی کی چیز ہے. اور ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ کو خبر ہے کیا کچھ یہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ دیکھا اور نیچے دیکھا اور کسی نے مجھ کو نہیں دیکھا. تو نے دیکھا، تجھ کو کسی نے نہیں دیکھا، تجھ کو اس نے دیکھا جس کا دیکھنا تجھ کو سزا دینے کے لیے کافی ہے. انسان کی نگاہوں کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. نگاہوں کی حفاظت سے راستوں پر ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل، فلمیں، ساری خرافات یہ آدمی کی نگاہوں کو نہیں خراب کرتی ہیں، یہ آدمی کے دل کو بھی خراب کرتی ہیں. آدمی کے دل میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس سے بچنا، فلموں سے، اس سے دور بھاگنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الاثم حواز القلوب وما من نظرة فللشیطان فیہا مطمع. امام البیہقی نے شعب الایمان اور الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح ہے اور موقوف روایت ہے. شیخ الالبانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے. الاثم حواز القلوب،
گناہ دلوں سے لپٹ جانے والی چیز ہے. گناہ کیسا ہوتا ہے؟ بعض گناہ بہت ڈینجر ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ گناہ مرد اور عورت کے ناجائز معاملات، ایک دوسرے کا آپس میں اٹریکٹ ہونا، اس طرح کی چیزیں ہوتی. کہتے ہیں کہ الاثم حواز القلوب، گناہ آدمی کے دل سے چمٹ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایک بار ذہن میں اس کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کام جاب بیب سب چھوڑ دیتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. لوگ اس کے اوپر لان تان کرتے ہیں تب بھی سدھرتا نہیں. اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، وہ مجنوں بن جاتا ہے، تو گیا کام سے. کہاں تو کمپنی کی حساب لکھتا تھا، اب وہ شعر شاعری لکھنا شروع کرتا. جنون ہے، یہ ایک جنون ہے. جنون ہے، آدمی کہیں کا نہیں رہتا اس چیز میں. کہتے الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں سے چمٹ جانے والی چیز ہے. اور جو بھی نظر آدمی اٹھاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نگاہ انسان کی اٹھتی ہے، شیطان کی امیدیں اس سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں. شیطان اس سے امید باندھتا ہے کہ اس کی اس نظر میں میرا کام بن سکتا ہے، کیونکہ انسان کا دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے. انسان کا دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے. آپ دیکھیے، آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے ایک اچھی گاڑی گئی، کوئی بائک پہ گیا جو پہلے سائیکل پہ جاتا تھا، آپ کی نگاہ اس کے تابع. میرے پاس بھی بائک ہو تو کتنا اچھا. پھر کیسا آئے گا پیسہ؟ پورا برین اب آپ کا شروع ہوا نا، مشین چالو کر کے گیا ہو. کوئی عورت سامنے سے گئی، اب نگاہ کی حفاظت نہیں کی، اس کو دیکھا، پورا دل اس کے تابع ہو گیا. پیسہ دیکھا، دکان دیکھی، لباس دیکھا، عورت ہے کسی کا زیور دیکھا، پڑوسن کا، او میرا شوہر بھی ایسا لایا تو کتنا اچھا. پورا دل، پورا پروگرام، پورے مہینے کی تنخواہ، سارا پروگرام سیٹ ہو جاتا. پھر انسان کا دل اس کی نگاہ کے تابع ہوتا ہے. نگاہ کی حفاظت کر لینا دل کی حفاظت کرنے کا سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ ہے. آسان اس اعتبار سے کہ اگر کر لے تو ہو جائے گا کام، لیکن آسان وہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی نگاہ پوری گھومتی رہتی ہے. نگاہ کا اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو بچانا بھی ہے، بڑا مشکل کام ہے اس اعتبار سے. لیکن جوانی میں جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، اس نے اپنی آخرت کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا، صاف ستھرا رکھا اس نے. تو یہ ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی جریر ابن عبداللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑنے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا. کبھی کسی عورت پہ اچانک نگاہ پڑ سکتی ہے، مسلمان علاقہ ہے، سب پردے سے، لیکن غیر مسلم بھی اس میں ہو سکتے ہیں. اچانک پڑنے والی نگاہ کے بارے میں نے پوچھا. کہتے ہیں فأمرنی ان اصرف بصری، آپ نے کہا کہ اپنی نگاہ پھیر دو، اپنی نگاہ پھیر دو. تو بری چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جن کو نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہوں کا پھیر لینا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا. اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. نمبر 4، استعداد ہونے پر اولاد کے نکاح میں جلدی کرنا. نکاح میں دیری کرنا بھی اس بلا کا سبب ہے. بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ لڑکے لڑکیوں میں آوارگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ماں باپ نکاح میں بہت دیری کرتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تقوی پر قائم رکھ پاتے ہیں. نکاح میں جلدی کرنا. بچی عمر ہو گئی اس کی اور وہ گھر سنبھال سکتی، گھر گرہستی سمجھنے لگی ہے، شوہر اور ساس اور سارے معاملات سب دیکھ سکتی ہے، کھانا آنا ٹھیک سے بنانا اس کو آتا ہے، بس اس کو آپ نکاح کر کے دے دو. یہ نہیں کہ میری بیٹی ابھی اتنا پڑھ رہی ہے، اتنا پڑھ رہی ہے کہ مصیبت میں پڑھ رہی ہے، مصیبت میں پڑھنے والی ہے ابھی اتنا اس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو رشتے بھی نہیں آتے ہیں. پھر رشتے نہیں آتے ہیں تو اپنا رشتہ خود ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. جب اپنا رشتہ خود ڈھونڈتی ہے تو اس کو ڈھونڈنے والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، پھر وہ فتنے سب شروع ہو جاتے ہیں. پھر ماں باپ کو بھی بہت ساری چیزیں برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے. تو جلدی سے نکاح کر دیں، جلدی سے نکاح کر. جوان بچے بھی ہیں، ابھی ایک کورس کر رہا، پھر دوسرا کر رہا، پھر تیسرا کر رہا، تو کورس کرتے کرتے وہ ایک اور کورس کرتا ہے، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. نہیں کرنے کے کام آدمی کرے گا کیونکہ جذبات اس کے دل میں ہیں. تو نکاح میں دیری
نہیں کرنا چاہیے، نکاح جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور آدمی کو اس کو زنا سے بچاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت اس میں ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے نکاح کی، وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو کاٹ دیتا ہے، شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، جب تمہارے پاس کوئی ایسا آئے جس کے اخلاق اور اس کی دینداری سے تم راضی ہو جاؤ، وہ با اخلاق رشتہ ہے، جس کا رشتہ آیا ہے وہ با اخلاق ہے، دیندار ہے، جلدی سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت فساد ہوگا، زمین میں فتنہ ہوگا۔ نوجوان بچے بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے دیندار ہے لیکن تھوڑی خوبصورت چاہیے۔ لڑکیاں بھی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے لیکن پیمنٹ اتنی ہونا چاہیے۔ دیندار ہے لڑکا، ٹھیک ٹھاک، دیکھنے میں بھی سیدھا سادہ بھولا بھالا اچھا ہے، لیکن کیا ہے؟ پیمنٹ تھوڑی کم ہے۔ تو ہم کو ماں باپ بھی بولتے ہیں ہم کو ایسا چاہیے کہ بیکار نہیں چاہیے، کار والا چاہیے، بیکار نہیں چاہیے ہم کو، کار والا چاہیے ہم کو، بڑے گھر میں دینا ہے ہم کو بیٹے۔ بڑے گھر میں دیتے 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 وقت نکل جاتا ہے اور پھر فتنے شروع ہو جاتے ہیں، بچیوں کی عمر نکل جاتی ہے۔ دیندار ہے، 2 وقت کا کھلا سکتا ہے، کما کے کھلاتا ہے، چوری کر کے نہیں کھلاتا ہے، اور شریف ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، بیوی غیرت مند ہے، بیوی کے بارے میں سارے شریعت کے معاملات کو یاد رکھتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، دے دو، پھر بیٹھو مت، بعد میں رونا پڑے گا۔ لڑکی ہے، دیندار ہے، تھوڑی دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کر دو نکاح۔ ڈھونڈو مت کہ ہم کو دنیا میں ایک دم ایسی چاہیے کہ جس کو دیکھ کے سب کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہے، نگاہ آنکھ تو کیا منہ بھی کھل جائے دیکھ کے اس کو، کہا کیا بہولا ہے انہوں نے۔ تو حور کی طرح تلاش مت کرو، اگر گوری سانولی جیسی بھی بچی مل جائے، اگر ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے گھر میں چلنے جیسی ہے، دیندار اگر ہے، کر دو نکاح اس کا۔ زبردستی بھی مت کرو کہ پھر بچہ آ رہا ہی نہیں گھر کو، بار بار ہی بھاگ رہا ہو، ایسا بھی نہیں، ارے کر، زبردستی بلایا، کان پکڑ کے بٹھا دیا، بول قبول، ایسا بھی نہیں، اجازت سے اور پسند سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو سمجھاؤ، تو اتنا ڈھونڈتے بیٹھے گا، 4 دن میں مرنے والا ہے، حور وہاں ہے، تو جلدی سے کر لیں ادھر، اللہ اس کو اور خوبصورت بنائے گا جنت میں اگر دیندار ہوگی تو نکاح میں جلدی کرنا، ورنہ اگر نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اچھے رشتے رد کیے جانے لگے، زمین میں فساد آ جائے گا، بگاڑ آ جائے گا۔ یہی بگاڑ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے۔ اس کو ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں حسن، شیخ الالبانی اس کو کہا ہے۔ نمبر 5، جیسے پچھلے اس میں نے ذکر کیا، نکاح میں روزے رکھنا۔ جس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کسی مجبوری سے وہ رکا ہوا ہے، گھر اس کے پاس نہیں ہے، جاب اس کے پاس نہیں ہے، تھوڑا رکا ہوا ہے، وہ اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم شہر الصبر وثلاثه ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، کہ رمضان کے روزے اور اسی طرح سے مہینے کے 3 دن کے روزے، 13، 14، 15، یہ 3 روزے مہینے میں اگر ریگولر آدمی رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یذہبن وحر الصدر، سینے کے اندر جو خواہشات یا اسی طرح سے جو بھی گندگیاں ہوتی ہیں، بیماریاں، وہ 3 روزے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو اندر اپنے آپ کو بالکل مینٹیننس جیسا گاڑی کا ہوتا ہے، آپ کی صحیح چلے گی پھر گاڑی پٹری پہ، پٹری چھوڑے گی نہیں، تو آپ کا اپنا بھی دل کا مینٹیننس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 3 روزے ہیں مہینے کے، اور رمضان کے روزے ہیں۔ ہمارے یہاں تو رمضان کی بڑے بڑے روزے رکھ لیتے، باقی روزے سال بھر کے کون رکھے گا؟ 3 روزے
مہینے کے 13, 14, 15 جو اسلامی تاریخ چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے یہ شہوت پر قابو پانے کا طریقہ ہے. نمبر 6 اولاد کی نگرانی کرنا ہے. بچہ رات میں دیر سے آیا, 2 بجے آیا, باپ پوچھے اس سے کہاں گئے تھے بھائی, کہاں گیا تھا اتنی رات میں, کیوں گیا تھا, وہاں تھا, اچھا ٹھیک ہے آئندہ ایسا نہیں کرنا, 10 بجے 11 بجے کے اندر گھر میں ہونا چاہیے. بیٹی ہے, بیٹی دیر سے آ رہی ہے, ماں باپ کو فکر نہیں ہے, کہاں ہے, فون کر کے پوچھا, اس کے پاس بھی موبائل ہے, میں سہیلی کے گھر پہ ہوں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بتانا چاہیے ہم کو کہاں ہے, کیسا جا رہی ہے, بس سٹاپ پہ کہاں ہے, بس سٹاپ پہ جاتی تو وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں, نوجوان چھیڑتے ہیں, کیا کرتے ہیں, پھر یہ پڑھتی ہے تو کیسا پڑھتی ہے, کسی کی بائک پہ گھوم تو نہیں رہی, یہاں وہاں جا رہی, فلموں کے لیے ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہے, جاسوسی بھی نہیں, لیکن نگرانی تو ہونا چاہیے. بچوں کے حالات, بچہ بگڑ رہا ہے, اس کی بات یعنی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بار بار گانے گا رہا ہے, ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے, اس کے ذہن بگڑ رہا ہے, کچھ بار بار کنگھی کر رہا ہے, بار بار گانے گا رہا ہے, تو کچھ تو گڑبڑ ہے اس کے. اس کو بٹھا کے سمجھایا, بیٹا دیکھو ہماری عزت خراب مت کر. بیٹی ہے ذرا زیادہ ہی زینت کر کے جا رہی کالج کو, پہلے ایسا نہیں کرتی تھی, ابھی زیادہ کر رہی ہے, کچھ تو بات ہے, ماں باپ کو بھاپنا چاہیے. چولہا چکی ہی میں اگر کھوئے رہے تو چکی پیسنی پڑے گی, آدمی کو جو ہے عزت چولہے میں چلی جائے گی. دھیان دینا بچوں کو, تبدیلیاں اس میں آ رہی ہیں, نگرانی کرنا بچوں کی. جاسوسی بھی نہیں کہ اس کے بیگ کھول کھول کے دیکھ رہے, اور کیا کر رہے ہیں ایسا میرے پیچھے, میرے بیگ کیوں کھولے, میرے اس میں کیوں دیکھے, میرا یہ کیوں کر رہے, پیچھے پیچھے آ رہا چھپ چھپ کے باپ, ایسا ویسا بھی نہیں, ایک دم جاسوسی بھی نہیں. بعض اوقات جاسوسی سے بھی انسان بگڑ جاتا ہے, کیونکہ آپ جب اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایسا کرے گا جو آپ کا بھروسہ توڑنے والی چیز ہو. تو نگرانی کرنا, ان کے احوال پر دھیان دینا, اور مناسب وقت میں صحیح نصیحت ان کو کرنا. خاص جب بچوں کی عمر بڑھنے لگے اور وہ بالغ ہونے لگے, ماں باپ کا کام ہے ان کو بٹھا کے سمجھانا. جوان بچی کو ماں بٹھا کے سمجھا, دیکھ بیٹا ایسا 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 رہتا, اس عمر میں دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں, یہ خیالات آتے ہیں, بعض اوقات بھولے بھالی بچیاں دھوکے میں آ جاتی ہیں, ایسا نہیں کرنا. ماں سمجھائے, ماں سمجھائے, باپ بیٹے کو سمجھائے, دیکھو بیٹا ایسا ایسا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں, ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں, لیکن یہ چیزیں ایسی چیزیں کرتے ہیں بعض بچے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے گھر کی عزت ہے, اپنا اسلام میں ایسا ہے. اتنا بھی فری نہیں ہونا کہ اپنے پوری زندگی بھر میں میرے سے غلطی ایسی ہوئی تھی. بعض ماں باپ بہت ہی فری ہوتے ہیں, پورا اپنا ریکارڈ سنا, بیٹا بولا چلو باپ سے ہی غلطی ہوئی تو اب میرے سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے. اگر ڈانٹے گا تو بولے گا آپ نے بھی تو کیا تھا نا ایسا, آپ بھی تو ایسا کر کے آئے ہیں, مجھ کو سکھا رہے ہیں, میرا اپنا میں دیکھ لوں گا. آپ نے سنے تھے کہ اپنے ابو کی, میں بھی آپ کی نہیں سننے والا. اتنا بھی پورا اپنا ریکارڈ, پورا فال نامہ کھول کے نہیں رکھے اس کے سامنے. بس اس کو بتایا کہ کیا اس عمر میں غلطیاں انسان کر سکتا ہے, وہ بتایا اس کو, وہ بتایا اس کو. تو نگرانی کرنا, نگرانی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے, اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ, 3 لوگ ہیں اللہ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا ہے. کون ہیں وہ 3 لوگ؟ مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, کہ پہلا وہ ہے شراب میں دھت رہنے والا, شراب میں دھت رہنے والا. 2 ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا, ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا. اور 3 وہ دیوس بے غیرت آدمی کہ جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کر, گندگی اور خباثت دیکھ کے خاموش رہے. دیکھ رہا ہے بچی باہر, اس کا بوائے فرینڈ آیا ہے گاڑی پہ لینے کے لیے کالج کو, اور بیٹی جا رہی اس کے ساتھ بیٹھ کے, بے غیرت باپ اخبار پڑھتے بیٹھا ہے. اس کو بولے کیا لگائی تو, یہ کسی دوسرے کی گاڑی پہ جا رہی, کہاں جا رہی تو بیٹا, صحیح بات نہیں ہے. اس کو بتائے ماں باپ, غیرت ہونا چاہیے آدمی. دوست کو گھر پہ لے کے آ گئی, باپ سے انٹروڈیوس کرا رہی اس کو, یہ فلانا یہ پپو ہے, یہ فلانا چپو ہے. باپ بھی گھبرایا اور ہاتھ میں, ہاں کیا کیا ہوا ایسا, بیٹی دوسرے کو لے کے آ گئی, یہ میرا فرینڈ ہے, آپ پہچانتے نہیں؟ نہیں پہچانتا بیٹا,
اب کتنے 2 سال سے تو میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں کالج کو, آپ کبھی دیکھے نہیں مجھ کو. بیٹا لے کے آ گیا آفس سے کسی مہمان کو, ہم لوگ میرے ساتھ جاب کرتی ہے, میری پارٹنر ہے یہ سب چیزیں ماں باپ بے غیرتی کے ساتھ اس کو برداشت کر کے جائیں. بعض اوقات ماں باپ کو بتائیں کیا بولتے ہیں, ارے بھائی یہ زمانہ ہی الگ ہے, کون سنتا ہے اس میں, کون سنتا. اگر آپ کی پوری گھر جلائے گا آپ کا تو آپ چپ بیٹھو گے, آپ کے پورے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے گا آپ چپ رہو گے, آپ کی عزت پھاڑ رہا ہے, وہ پوری عزت نیلام کر رہا ہے آپ کی. آپ کو حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے نگرانی کرنا بچوں کی. اس لیے گھر کے اندر ماں باپ نے ایسا رہنا چاہیے کہ بچے ماں باپ کو ڈریں. ماں باپ کی غلطیاں جب بچوں کے سامنے آتی ہیں تو نڈر ہو جاتے ہیں. بیوی شوہر کے جو جھگڑے ہیں جب بچوں کے سامنے ہوتے ہیں ان کا ڈر اڑ جاتا ہے, ان کا ڈر اڑ جاتا ہے. ان کا ڈر نہیں اڑنا چاہیے, باپ کی عظمت ہونا چاہیے, ماں کا احترام ہونا چاہیے. ان کے سامنے ان کے ساتھ شریک ہوں گے بے حیائیوں میں, ان کے ساتھ میں بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے, پکنک میں جائیں گے, سب بے حیائی کریں گے, کون سنے گا آپ کی, نہیں سنیں گے. لیکن ایک ڈر رہنا چاہیے کہ نہیں ہمارے ابو ایسے ہیں, ان کو یہ نہیں چلتا ہے, اور ایسا کہ ڈر ہو اور محبت بھی ہو. وہ ڈر فائدہ مند ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت بھی ہو, کہ اتنی محبت ہو کہ باپ کو ناراض نہیں کر سکتی بیٹی, اتنا ڈر ہو کہ باپ کے سامنے آئے تو گھبرا جائے گی. ایسا ہونا چاہیے, محبت بھی اور ڈر بھی. ایک دم وقار کے ساتھ ماں باپ نے اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے, فری لیکن ایک حد میں ہے, اور ڈر لیکن ایک حد میں ہے. یہ چیزیں ہونا چاہیے. تو یہ بات معلوم ہوتی کہ دیوس جو ہے اس پر جنت حرام ہے. نمبر 7, اولاد کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک. بعض اوقات بچوں کے جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں, بچیاں اس کے پھندے میں جو پھنستی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں, ان جھگڑوں کی وجہ سے بچے پریشان ہو کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں. لڑکا ہے گھر میں آیا, شوہر بیوی کے جھگڑے تنخواہ کے اوپر سے, کہ آپ اتنی تنخواہ کم لا رہے ہو, آپ کچھ اور ٹائم کرو, گھر میں اتنے خرچے کون سنبھالے گا. باپ بھی بولتا لا کے گھر میں ڈالتا ہوں, تم لوگ اس کو کیسا خرچ کرتے ہو, تمہارا خرچہ صحیح نہیں. لڑ رہے بیٹا سن کے, بیٹی سن کے, ان کے روز کے جھگڑے ہیں. یہ گھر میں سکون نہیں ہے, ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے, ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے. پھر بیوی شوہر آپس کے جھگڑے, باپ بیٹے پہ غصہ نکال رہا ہے, ماں بیٹی پہ غصہ نکال رہی ہے. اب جو ان کو ٹینشن ہوتا ہے وہ کوئی ہمدرد تلاش کرتے ہیں, کیونکہ ان کی وہ ایک عمر ہوتی ہے, اس میں کوئی ان کو سنبھالنے والا, اپنے پروں میں لینے والا ہونا چاہیے ہوتا ہے. ان کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک عجیب دور سے گزر رہے ہوتے ہیں, ایک نیا ان کی زندگی کا فیس ہوتا ہے, ان کی جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا میرے ساتھ میں بڑا ہو رہا ہوں. اور ایسے وقت میں ماں باپ کے جھگڑے, ڈانٹ ڈپٹ, بڑا ہوتا ہو گیا اتنا, نہ کام نہ دھندے, اور کھاتا پیتا ہے گھر کے اندر اور کچھ کماتا نہیں ہے, ڈانٹ ڈپٹ. وہ بولتا ہے ہاں, نکل کے باہر چلا جاتا ہوں, باہر جا کے بیٹھتا دوستوں میں, پھر دوست سگریٹ پی رہا ہے, لا ادھر, وہ بھی لے کے پیتا ہے غم بلانے کے لیے, اور کچھ اور بھی کرتا ہے. اور پھر اس کی نگاہ سے ماں باپ گر جاتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ سختی کرنے والے کی عزت کوئی نہیں کرتا. سختی جب بار بار ہونے لگے تو پھر وہ بے فائدہ بیوقوف پن ہو جاتا ہے. پھر نوجوان بچے بھی کہتے ہیں میرا باپ تو ایسے ہی ہے. دوست جب مذاق کرتے ہیں, کیا تیرے باپ تو بہت ڈانٹ رہا تھا تیرے کو اس دن, ارے اس کو دماغ نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, ایسا بولتے ہیں بچے. میرا بوڑھا نا, اب بات کرتے سنیے بیٹھ کے کبھی ان میں, تو میرا بوڑھا تو ایسا ہے, تیرا بوڑھا کیسا ہے, ایسا پوچھتے بات کرتے. ایسی بات باپ کے بارے میں, اپنے باپ کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہا ہے کہ ہے ہی ایسے لوگ. پھر ان کی عزت نہیں رہتی ہے. ان کو شفقت دینا. باپ گھر میں آئے, اولاد کے ساتھ میں بیٹھے تھوڑی دیر, اور بیٹا کیسی پڑھائی چل رہی تیری, اچھا چل رہا, کوئی چیز کی ضرورت ہے کیا نہیں ہے, یہ چیز مت کرنا, دیکھو یہ چیز غلط ہے, یہ پروفیشن میں مت جا, یہ مت کر. اس کو مدد کرنا, اس کے لیے گائیڈ ہونا چاہیے باپ. ماں اپنی بیٹی کے ساتھ میں, بیٹے کے ساتھ میں شفقت سے بات کرے, اس کو صحیح تربیت دے, اس کی پریشانیوں میں اس کے بارے میں فکر کرے, اس کو امید دلائے. اگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, رشتے اس کے کینسل ہو گئے, بولے کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ تجھ کو دے گا, ایسا مت کر. یا رشتے نہیں ہو رہے, ماں اس کو بول رہی ہے اس کی وجہ سے چھوٹی کا بھی نہیں ہو رہا, اس کا ہوگا تو وہ اس کا ہوگا, اس کی وجہ سے وہ پھنسی ہوئی ہے,
کب ہوتا کیا معلوم, کیا تقدیر لے کے آئی کیا معلوم, وہ گھٹ رہی ہے اندر اندر اندر. پھر وہ اپنا کچھ راستہ تلاش کرے گی, ہوتا ہے یہ. تو شفقت دینا بچوں کو پیار محبت سے, تاکہ باہر کسی اور سے وہ شفقت تلاش نہ کریں. باہر بھیڑیے ان کے انتظار میں ہیں, پھر بیٹھے بچے انٹرنیٹ پہ, پھر فیس بک پہ, اس پہ کسی سے ہمدردی خریدنے کے لیے. ہمدردی چاہیے ہم کو. فرینڈ بنا رہے ہیں, میری بہت پرابلم ہے, مجھ کو یوں تکلیف ہے, میرا سائیکولوجیکل ٹینشن مجھ کو ہو رہا ہے, میرے گھر میں ایسا ویسا ہے, یوں ہے تو ہے. پھر کوئی دوسرا بولے گا ہاں نہیں ایسا پرابلم ہے کیا تم کو, پھر بہت پیار محبت سے ان کو ورغلا کے دھوکہ دے کے ان کو کسی طرح سے ان کی عزت خراب کرنا, ایسا ہوتا ہے. تو ماں باپ شفقت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ تعالیٰ جس گھر والوں کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے. گھر کا ماحول ایک دوسرے کے لیے رحم شفقت اور نرمی والا ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے. سب چڑچڑے گھر کے اندر آپس میں لڑنے والے, تو میں حجت کرنے والے, اس گھر میں شر پیدا ہوتا ہے. لیکن نرمی, ایک دوسرے کی ہمدردی, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی, ایک دوسرے کے ساتھ میں مل بیٹھ کے بات کرنا, ان کے ساتھ میں ایک دوسرے کو صحیح مشورے دینا, ایک دوسرے کے کام آنا, یہ گھر کا جب مزاج ہوتا ہے آدمی پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہے. میں اگر یہ قدم اٹھاؤں گا, میرے گھر والے اتنی عزت دار لوگ ہیں, ان کو کتنا دکھ ہوگا میری وجہ سے. میں اگر یہ کام کروں گا میری بہن کا نکاح خراب ہو جائے گا. لڑکی کہے میں اگر ایسا کروں گی میرے باپ کی عزت چلی جائے گی پوری بستی میں, ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں. میں گھر کے چھوڑ کے بھاگ جاؤں گی, ہمارے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے. اس کو پہلے گھر والوں کے بارے میں سوچیں گی. کیوں؟ محبت اور رشتہ بہت قوی ہے. نہیں بولے انہوں نے میرا کیا سوچا ہے جو میں ان کے بارے میں سوچوں, انہوں نے میرا کیا سوچا ہے. وہ تو اور ضد پہ وہ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. 8 نماز کا اہتمام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز قائم کر, اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز میں ایک آدمی کے لیے رکنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اللہ کے آگے جواب دہی آدمی وضو کرتا ہے, پاک صاف ہو کے آ کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہے, اس کے دل کے جذبات صاف ستھرے ہوتے ہیں. بے حیائی کی باتیں, ذہن میں گندی باتیں سب انسان کی دور ہو جاتی ہیں, اور واقعی اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس آدمی میں ہو. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ ان فلانا یصلی اللیل کلہ فاذا اصبح سرق. کہتے ہیں سرق, کہ فلاں آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے, جب صبح ہو جاتی ہے چوری کرتا ہے. رات میں نماز پڑھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے, تہجد گزار ہے, لیکن دن میں تجارت وغیرہ جو بھی کرتا ہے کیا کرتا ہے, چوری کرتا ہے. فاذا اصبح سرق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سینہاہ ما تقول, تو یہ جو بتا رہا ہے اس کے بارے میں وہ عنقریب اس کو روک دے گا. یعنی اس کی نماز عنقریب اس کو چوری سے کیا کرے گی, روکے گی. تو نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. نماز کا پابند اگر آدمی ہو جائے اس کے دل کے جذبات صحیح ہو جائیں گے, بے حیائی اس سے چھوٹے گی. یہ مسند احمد اور ابن حبان کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. نمبر 9 عفت اور تقوی کی دعا, اللہ سے دعا کرنا. ایسے لوگ جو اس طرح کے ماحول میں جیتے ہیں جہاں پر بے حیائی عام ہوتی ہے اور پاؤں پھسلنے کا ڈر ہوتا ہے, اللہ سے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عبداللہ ابن مسعود ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ مسلم کی روایت ہے. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھ کو تقوی دے دے, مجھے عفت دے دے, پاک دامنی دے دے, میرے دامن کو پاک صاف رکھ, دھبے نہیں آئے اس کے اوپر, گناہ ایسا کام نہ کروں کہ میرا دامن داغدار ہو جائے. والعفاف والغنی, اور اللہ مجھ کو غنی کر دے, مجھ کو کسی کا محتاج مت رکھ. تو اس میں عفاف کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, تقوی کی دعا آپ نے سکھائی ہے. اسی طرح سے آپ کی ایک دعا یہ بھی ہے, مسلم ہی کے الفاظ ہیں, اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے, میرے نفس کو جو تقوی چاہیے اس کے لیے وہ تقوی دے دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, اے اللہ میرے نفس کو پاک کر,
میرے نفس کو گندگیوں سے پاک کر، تو سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے۔ انت ولیھا و مولاھا، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو اس کا نگراں ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ سے دعا کرنا۔ نمبر 10، غیرت ہونا، دوسرے کے معاملے کو اپنے معاملے پر قیاس کرنا۔ کیسے؟ ایک آدمی کسی اور کی بچی کو چھیڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے یہ فرینڈشپ ہے، اس کی اپنی بہن کو اگر کوئی ایسا چھیڑے تو چلے گا اس کو؟ ایسے لوگ جو دوسروں کو سب کچھ چھیڑنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے گھر میں کسی بچی کو کوئی چھیڑے اور بچی راضی بھی ہو، دونوں کی دھلائی کرتے ہیں، بہن کی بھی دھلائی کرتے ہیں، اور وہ جو چھیڑ رہا تھا، سیٹیاں بجا رہا تھا یا ہارن بجاتا تھا بار بار آ کے، اس کی بھی دھلائی کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ جو کام کرتے ہو اگر وہ آزادی ہے تو آپ اپنی بہن کے لیے آزادی کیوں پسند نہیں کرتے؟ وہ اپنی غیرت کے خلاف مانتا ہے اس کو۔ عزت گھر کی خراب ہوگی اس سے۔ کیوں؟ دوسرے کی گھر کی عزت خراب نہیں ہوگی؟ جس لڑکی کے ساتھ تو افیئر کیے ہوئے ہے، جس لڑکی کو تو چھیڑ رہا ہے، جس لڑکی کے ساتھ تو رشتہ بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو یہاں وہاں لے کے اس کو گھوم رہا ہے، اس کے گھر کی عزت خراب نہیں ہوتی؟ جب اس طرح سے آدمی سوچے کہ یہی بات اگر میرے ساتھ ہو تو میں اس پہ کیا کروں گا، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آدمی ایسا سوچے گا تو فوراً اس کو واقعی اگر انسان ہے، واقعی غیرت مند آدمی ہے، تو اس سے رک جائے گا، اس سے رک جائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان فتن شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان، ایک دم نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھ کو زنا کی اجازت دے دیجیے۔ رسول سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ عمر اس کو پیٹو پکڑ کے، صحابہ سے مار پیٹ کے لیے کہا آپ نے؟ نہیں، کیونکہ آپ معلم تھے، کیونکہ اس کی پٹائی کر دیں گے کام تو چھوڑنے والا نہیں، ہو سکتا ہے جا کے پھر ضد میں آ کے کرے۔ آپ نے اس کو انٹلیکچولی ڈیل کیا، آپ ایک مربی تھے، آپ نے کہا، صحابی کہتے ہیں، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ جو پبلک تھی وہاں پہ، پبلک اس کی طرف دیکھنے لگی، فوراً کیا پوچھ رہا ہے یہ، نبی سے زنا کی پرمیشن مانگ رہا ہے؟ سب ڈانٹنے لگے اس کو، اور لوگ کیا کہنے لگے اس کو، کچھ لوگ ہٹ ماں، یعنی جیسے ہم کسی کو کہیں ہٹ یہاں سے، تو ماں عربی میں ایسا ہے، ہٹ جائیں سے، بدتمیز کہیں کا، جیسے آدمی بولتا ہے نا کسی کو، جاہل کہیں کا، نکل یہاں سے، ماں۔ تو اس نوجوان کو جس نے آگے سوال پوچھا نبی سے، کہا ہٹ یہاں سے، نکل جائے یہاں سے، بھاگ یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ادنو ادھر نزدیک آ ذرا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے بھگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذرا ادھر میرے پاس آ، نزدیک آ میرے۔ فدنا منہ قریبا قال فجلس، وہ آدمی قریب آیا اور قریب آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ قال اتحبہ لامک، آپ نے پوچھا یہ جو کام ہے جو تو پوچھ رہا ہے، اپنی والدہ کے لیے اس کو پسند کرتا ہے؟ اپنی والدہ کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ قال لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ مجھ کو آپ کے لیے فدیہ بنا دے، میں ہرگز، اللہ کی قسم مجھ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا وللناس یحبونہ لامہاتہم، لوگ بھی اپنی ماں کے بارے میں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ بھی جیسا تو اپنی ماں کے لیے یہ کام زناکاری پسند نہیں کرتا ہے، تو جس کے ساتھ زنا کرنے کی بات کرے گا، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ لوگ بھی تو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، جیسا تو پسند نہیں کرتا وہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا افتحبہ لابنتک، تو اپنی بیٹی کے لیے اس کو پسند کرتا ہے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ کی قسم مجھ کو بالکل پسند نہیں، میری بیٹی کے سلسلے میں ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وللناس یحبونہ لبناتہم، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک ایک کر کے اس سے کہا کہ تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے،
اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے. ایک ایک کر کے پوچھا, آپ نے کہا تو اس کو پسند کرے گا ایسا, یہ لوگ ایسا کام کریں؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں. آپ نے کہا لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. فوضع یدہ علیہ, آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا, اپنا ہاتھ اس پر رکھا. وقال اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس کے گناہ کی مغفرت کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر, اس کو زنا سے بچا. اے اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اس کے دل کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. صحابی کہتے ہیں فلم یکن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء, اس کے بعد وہ نوجوان اتنا دیندار متقی اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ بالکل یہاں وہاں دھیان نہیں دیتا تھا, وہ یہاں وہاں بالکل دھیان نہیں دیتا تھا, یعنی بے حیائی کی طرف پھر بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتا تھا. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے 370 کے تحت, حدیث نمبر 370. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک آدمی اگر اپنے بارے میں وہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں, کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑ رہا ہوں, چاہے وہ راضی ہو, کیا میرے گھر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو میں برداشت کر سکتا ہوں کیا؟ جب میں برداشت نہیں کر سکتا تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ تو دوسرے کے گھروں کے بارے میں ہم کیوں نہ ایسا سوچیں؟ تو یہ جو ذہنیت ہے, یہ ذہنیت بھی اس طرح کی بے حیائی سے رکاوٹ بنتی ہے. تو یہ 10 باتیں تھیں جو میں نے آج ذکر کی. یہ آج جو بے حیائی کالجز میں کال سینٹر میں چل رہی ہے, اس بے حیائی کو روکنے کے اسباب ہیں. کیا ہیں ایک ایک کر کے میں گنا دیتا ہوں, آپ اس کو یاد رکھیں. نمبر 1, عورتوں کی خصوصاً اور نوجوان بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا اسلامکلی. 2, بچوں میں حیا, شرم اور حجاب اور گھر میں آنے جانے کے اعتبار سے پردے کا التزام کرنا. نمبر 3, نگاہوں کی حفاظت کرنا, کیونکہ نگاہ سے دل خراب ہوتا ہے اور اس میں ٹی وی خاص طور سے. نمبر 4, بچوں کا ان کی عمر ہو اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے جلدی سے نکاح کر دینا. نمبر 5, شہوت پر قابو رکھنے کے لیے روزہ رکھنا, روزوں کا اہتمام کرنا. نمبر 6, اولاد کی نگرانی کرنا, ان کے حالات دیکھتے رہنا, بے فکر نہیں رہنا. میرے بچے بہت نیک ہیں, مجھ کو معلوم ہے, کچھ نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے اکثر. چراغ تلے اندھیرا جیسے بولتے ہیں نا, اکثر وہی ہوتا ہے. اور 7, اولاد کے ساتھ ہمدردی, شفقت اور محبت کا تعلق بنائے رکھنا, ان کی غلطیوں پر ڈانٹ ڈپاٹ ایک دم کر کے ان کو بالکل ایسا نہیں کرنا کہ وہ باہر نکل جائیں گھر سے اور نفرت کرنے والے بنے گھر والوں سے. نمبر 8, نماز کا اہتمام کرنا. 9, عفت اور تقوی کی دعا کرنا, پاک دامنی کی دعا کرنا. 10, غیرت مند ہونا, دوسروں کے معاملے کو اپنے پر قیاس کرنا, دوسروں کی گھروں کی عزت کی ویسی فکر کرنا جیسے اپنے گھر کی فکر کرتا ہے. یہ 10 باتیں ہیں جو آدمی کو روکتی ہیں بے حیائی سے, زناکاری سے اور غیر محرم سے رشتے قائم کرنے سے. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ رکاوٹ بنتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.